السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا ہلکا سا سلام کا جواب ہے۔ روزہ لگ رہا ہے؟ اب تو چھٹی کے بعد آئے تھے آپ لوگ، ذرا انرجی لیول ہائی ہونے چاہیے تھے۔ چلیے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سب طرف خیریت رکھے اور سب کی طبیعت میں بھی اچھی رکھے۔ موسم چینج ہوتا ہے، تھوڑا دن گرم ہوتا ہے، شام ہلکی بہتر ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈا ڈرنک کوئی بھی مت اپنا لیں افطار میں، اس لیے کہ پھر آگے پڑھنے والے دن عبادت کی راتیں آ رہی ہیں، تو یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ طبیعت خراب ہو، بہت زیادہ ایک دم سے گلے خراب اور انفیکشن وغیرہ پھیل رہا ہے، تو تھوڑا اپنا خیال رکھیے۔ چلیے اللہ کا نام لے کر ہم اپنی آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الى یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے ڈے 11 میں الحمدللہ اللہ کی نعمتوں کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہوئے ڈپریشن پہ بات مکمل کی تھی، اور اسلام کی اہمیت پر زور دیا تھا کہ آپ اسلام کو صرف ریچولس تک باؤنڈ نہ کریں، اور کوشش کریں کہ اسلام کی جو ہولسٹک نیچر ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اپنے 24/7 اسلام کے مطابق گزاریں۔ اور جب اداسی آئے تو اپنے آپ کو یہ بتا دیں، پریشانی آئے تو اپنے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ سب چیزیں نارمل ہیں، ان کو پرولونگ ہونے سے میں نے بچانا ہے۔ جب آپ ان کو اس کیفیت کے ساتھ پرولونگ ہونے سے بچاتی ہیں تو پھر آپ کے لیے الحمدللہ ایک ڈائنامکس کھل جاتے ہیں۔ جتنا اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے جوڑیں گی، جو آپ کو ایسنس پچھلی کلاس میں دینے کی میں نے کوشش کی تھی، وہ یہ تھی کہ انسان کسی دوسرے کی مشکل دیکھ کر اپنی مشکلات کو کبھی کبھی بھول جاتا ہے، یا انسان کبھی کسی دوسرے کی مشکل کا سن کر اپنی کسی مشکل کو الٹا نعمت سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو جب آپ اس کیفیت کے ساتھ اللہ کے کلام کے ساتھ جڑتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا لنک جوڑتی ہیں، تو سورۃ الضحیٰ کا یہ مقام جو کہ آیت نمبر 5 کا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس میں کئی ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فوکس میں رکھ کے ہمیں کئی اگزامپل دی گئی۔ رسول اللہ کی خوشی امت میں تھی، افراد میں تھی، انسانوں کی خیر میں تھی، اور یہ ایک بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ شدید مشکلات میں رہے۔ آپ کی زندگی آسان نہیں تھی، چاہے آپ اللہ کے رسول کی مکی زندگی دیکھیں یا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی دیکھیں، کئی کیپیسٹیز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بھوک اور افلاس مدنی دور میں بھی بڑی لمبی چلی تھی۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ کی حدیث کے مفہوم کے مطابق کہتی ہیں ہمارے گھر میں کئی ہفتے 2 کالی چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور وہ 2 کالی چیزیں وہ ڈیفائن کرتی ہیں کھجور اور پانی۔ پانی کو انہوں نے کالا اس لیے کہا تھا کہ وہاں ہماری طرح کا فلٹر پانی نہیں آتا تھا، جس کے اندر کوئی ڈینسٹی کی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی کہ جو اس کو امپیوریفائی کرے۔ وہ تو اس طرح کا پانی تھا جس کے اندر ساری کثافت، ساری ڈینسٹی، ساری پولوشن موجود ہوتی تھی، اس کا کلر اتنا کلیئر نہیں ہوتا تھا جیسے ہمارے پانی کا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا، اور کئی دن تک ہم 2 چیزوں پر گزارا کرتے تھے، دونوں کالی چیزیں، اسودین، کھجور اور پانی۔ تو افلاس، غربت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں بھی شدید طرح سے برداشت کیا، لیکن آپ کو جو ایسنس سورۃ الضحیٰ دے رہی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول سے، آپ کی سنت سے یہ سیکھیں کہ آپ اپنی مشکلات میں بھی کسی دوسرے کے چہرے پر ہنسی لانے کا سبب بن جائیں، کسی دوسرے کے دل کو خوشی دینے کا، مسرت دینے کا سبب بن جائیں، کسی دوسرے کے دل کو سکون دینے کا سبب بن جائیں۔ اور جب آپ یہ کرتے ہیں، آپ کسی کے چہرے پر خوشی لانے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ آپ کو خوش کرتا ہے۔
اس ایسنس کو ہم نے سورۃ الضحیٰ کی اس آیت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے جوڑا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں تو قرآن کی آیت ایک آیت جو آپ کو اور مجھے بہت سارا ایسنس دیتی ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اللہ نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ پر مشقت آئے، یعنی اس کا اپوزٹ مفہوم کیا بنتا ہے؟ پھر اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا؟ اللہ نے قرآن نازل کیا تاکہ آپ خوش رہیں۔ جب بھی آپ کو بتایا تھا دین اسلام کا مزاج ہے کہ مومن خوش رہے، یعنی مومن پر خوش رہنا واجب ہے۔ اب یہ خوش رہنے میں ٹھٹھے مارنا نہیں ہے کہ وہ آپ کو آج کل جو بہت سے گلوبل پرسپیکٹو رکھنے والے لوگوں میں لافٹر تھراپیز کراتے ہوئے لوگ ملتے ہیں۔ لافٹر تھراپیز اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ خوش یہاں پر جو خوش ہونے کا، کسی کے چہرے پر خوشی لانے کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے حدیث میں، وہ سرور کا لفظ، اور آپ میں سے جس کی اردو اچھی ہے اس نے اردو میں بھی لفظ سرور کا استعمال دیکھا ہوگا۔ سرور کیا کرتا ہے؟ اٹس مور لائک اے فیلنگ رادر دین این ایکسپریشن۔ سرور آپ کو ایک فیلنگ دیتا ہے، ایک ایسا خوشی کا لمحہ دیتا ہے جو آپ کے باہر سراؤنڈنگ سے آپ کی اندر شخصیت تک پینیٹریٹ کر جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سرور۔ اور اللہ کے رسول نے یہی کہا تھا کہ اللہ قلب سرور اخی، تم اپنے دل، اپنے بھائی کے دل پر سرور کی کیفیت لے کر آ جاؤ۔ تو یہ لافٹر تھراپی ٹائپ چیز نہیں ہے کہ بس آپ بیوقوفوں کی طرح ہر وقت اونچی اونچی آواز میں سب ہنستے رہتے ہیں، یہ مقام نہیں ہے۔ ہاں چہرے پہ مسکراہٹ ہو، ٹھیک ہے، ہنسی بھی ہو، لیکن ہم اتنا بھی جانتے ہیں جہاں بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کبھی بھی اتنا اونچا نہیں ہنسے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی آپ کے مکمل دانت نہیں دیکھے اس طرح سے، منہ کھول کے ہنسنا جس کو کہتے ہیں۔ تبسم ہوتا تھا آپ کے چہرے پر، اور تبسم کہتے ہیں جس میں آپ کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ آپ میں سے پلیز جو بھی موبائل جن کے پاس ہے وہ پلیز ذرا اپنے رنگر چیک کر لیں، اس کو سائلنٹ رکھا ہوا ہے آپ نے؟ اصل میں ہوتا ہے کہ وہ سسٹم لگا ہوا ہے نا ان کا ساؤنڈ سسٹم کا، تو وہ اس میں ڈسٹورشن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کی کوئی رنگر بج رہی ہے، سائلنٹ ہے فون، یا تو دیکھ لیں یا اس کو ایئر پلین موڈ پر کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب آپ اس کیپیسٹی میں کسی دوسرے مسلمان بھائی یا بہن کے چہرے پر، اس کے دل میں، اس کی روح میں، اس کی ایک پوری پرسنالٹی میں سرور کی کیفیت لاتے ہیں، تو اس کے لیے صرف بعض اوقات کسی کی بات سننا بھی کافی ہوتا ہے، کسی کے پاس بیٹھنا بھی کافی ہوتا ہے، کسی کو وقت دینا بھی کافی ہوتا ہے۔ آپ اپنی امی کے گھر صرف جاتی ہیں، آپ شادی شدہ ہیں، آپ اپنے میکے صرف جاتی ہیں، چاہے آپ اپنی امی سے بہت باتیں نہ بھی کر رہی ہوں، آپ کی امی خوش ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ کا جانا اپنی ماں کو سرور دینے کی کیپیسٹی میں آتا ہے۔ تو سرور کی کیفیت میں اپنی اویلیبلٹی رکھنا ہوتا ہے سامنے کسی اپنے مسلمان رشتے کے لیے، اپنے کسی مسلمان بھائی بہن کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، اور یہ میں ڈائٹری پرسپیکٹو کے لحاظ سے بیان کر رہی ہوں تاکہ ہمارا یہ والا اینڈ جس میں ہم نے اپنے لیے ایک طردہ کی سچویشن، ڈپریشن سے نکلنے اور خوش رہنے کی سچویشن پر بات کی ہے، وہ بھی ایک اینڈ سے ڈائٹ پرسپیکٹو میں بھی کلیئر ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے کہا علیکم بتلبینتی، میں تم کو تلبینہ کھانے کی تلقین کرتا ہوں۔ علیکم کا لفظ جب بھی استعمال ہوا، جیسے کہ آپ روزوں کے ذکر کے لیے دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول کوئی چیز کہا کرتے تھے علیکم بالتلبینۃ، اس کا مطلب تھا یہاں پر پرزور تاکید ہے، بہت زیادہ ایمفیسس ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا میں تم کو تلبینہ کھانے کی تلقین کرتا ہوں۔ تلبینہ عربک ڈش ہے، یہ بارلے سے بنتی ہے، کائنڈ آف این پورج، بارلے پورج آپ کہہ سکتی ہیں، جو کہ دودھ اور ہنی میں بوائل ہوتی ہے، یعنی میٹھا پورج بنتا ہے۔ اٹس ناٹ سالٹش، ساورلی پورج نہیں بنے گا، میٹھا پورج بنے گا۔ پھر آپ نے آگے وجہ بتائی کہ میں تلبینہ کھانے کے لیے کیوں کہہ رہا ہوں۔ فَإِنَّهَا تُجِمُّ الْفُؤَادُ وَتَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ، It will help you to gather yourself۔ یہ جو لفظ آیا ہے نا فَإِنَّهَا تُجِمُّ الْفُؤَادُ، آپ کے بکھرے ہوئے جذبات کو سمیٹ لے گا۔ یعنی تلبینہ ایک ڈائٹ ہے، اور اس ڈائٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نیوٹریشس فیکٹس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ آپ کی اسپرچل اور فزیولوجیکل فیکٹ بھی بتا دیا۔ اٹ ول گیدر یور ایموشنس۔
فؤاد کا لفظ دل کے لیے جب بھی قرآن میں استعمال ہوگا، یاد رکھیں جذبات سے بھرے ہوئے دل کا ذکر ہوگا. قلب کا استعمال تو ایسے بھی آ سکتا ہے کہ قلب میں ایمان ہوتا ہے، قلب الٹتا پلٹتا ہے. قلب انسان کا جو ہے جب ایمان والا ہوتا ہے تو اس انسان کے اندر اعمال جو ہیں وہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں. قلب از اے جنرل ٹرم. لیکن جب بھی قرآن فؤاد کا یا حدیث فؤاد کا لفظ استعمال کرتی ہے، وہاں پر اس دل کا تذکرہ ہوتا ہے which is full of emotions. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں جب تم شدید غمگین ہو تب تلبینہ کھاؤ. جب تمہیں بہت پریشانی ہو، یعنی اگر آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے یا آپ کے بچوں کو ڈپریشن ہو رہا ہے، آپ تلبینہ بنا کر ان کو کھلا سکتی ہیں. آپ نے کہا فَإِنَّهَا تُجِمُّ الْفُؤَادُ وَتَذْهَبُ بَعْدَ الْحُزْنِ. یہ it will take away your sadness and it will gather your emotions. آپ کو ایک ہمت دے گا، کریج دے گا. تو اس کیپیسٹی میں آپ دیکھیں، منع نہیں کیا اللہ کے رسول نے وہی بات کہ مومن اداس نہیں ہو سکتا، مومن پریشان نہیں ہو سکتا، بس مومن سرنڈر نہیں کرتا اداسی کے سامنے. دیٹس دا ایسنس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اداسی آئے گی، ڈو دا ریمیڈی. اپنی ڈائٹ میں یہ چیز لے لو، اٹ ول ہیلپ یو ٹو ریلیز دا ٹینشن جب تم یہ تلبینہ کھا لو گے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں یہ آپ نے 1450 سال پہلے کہا تھا کہ جب غم آئے، جب پریشانی آئے، جب ذہنی دباؤ ہو تو تلبینہ کھا لو. ابھی آپ سے کہا سویٹ پورج، اس کا مطلب ہے سویٹ آپ کے جسم کے اندر سیروٹونن کو ڈیولپ کرتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا موڈ بہتر ہونے لگ جاتا ہے. آپ چاکلیٹ کھا کے اچھا کیوں فیل کرتے ہیں؟ سیروٹونن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے آپ کا. آپ میٹھا، بہت لوگوں کو جن لوگوں کو میٹھا کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے ان کو کھانے کے بعد بس کوئی 2-3 اسپون یا کوئی بھی چیز میٹھی چاہیے ہوتی ہے. اگر وہ نہیں کھاتے ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے. گھر کے بڑوں کو آپ دیکھ لیں جن کو خاص طور پہ ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، جب منع کر دیا جائے کہ میٹھا نہیں کھانا، اپنے ابا اماں یا ہو سکتا ہے آپ کے اپنے ہسبینڈ ہو، اب ان کی کریونگ بڑھتی جاتی ہے وقت کے ساتھ. اور جہاں ایک چھوٹا سا آپ ان کو چاکلیٹ کا اتنا سا بریک بھی دے دیں گے نا، ایسے خوش ہو رہے ہوتے ہیں جیسے آپ نے ان کو سوئٹزرلینڈ میں کوئی ان کو گھر دلا دیا وہ چھوٹی سی بریک کو دیکھ کے چاکلیٹ کی. تو ہوتا کیا ہے، شوگر آپ کا موڈ اچھا کرتی ہے. اب سائنس نے کچھ سالوں پہلے اس کے اوپر ریسرچ کر کے ایسے بتانا شروع کیا. اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے ہمیں اس چیز کا، غم کو سبسائڈ کرنے کا ریمیڈی دے دیا تھا. ایون بہت سے اینٹی ڈپریسنٹس کے لیے آتا ہے کہ جو ان کے کمبینیشن بنتے ہیں ڈفرینٹ کیمیکلس کے، یہ بھی آپ کا بلڈ شوگر ہائی کرتے ہیں. دس از ون آف دا ریزن کہ جو لوگ کانسٹنٹلی اینٹی ڈپریسنٹس پر ہوتے ہیں وہ بارڈر لائن ڈائبٹیز ٹچ کرنے لگ جاتے ہیں بہت جلدی. تو پھر ڈاکٹر ان کو گلوکوفیج وغیرہ پر لے آتے ہیں. دس از دا ریزن. تو اصل میں کیا ہے، اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھیں. پھر ڈائٹ آپ کے ایموشنس پر امپیکٹ کرتی ہے. آپ اور میں ایک پوری کمپلیٹ مشین ہے. ایسا نہیں ہے کہ میری اسپرچل سائڈ الگ ہے، میری فزیولوجیکل سائڈ الگ ہے، میری سائیکولوجیکل سائڈ الگ ہے، میری ایموشنل سائڈ الگ ہے. ہماری یہ ساری سائڈس کنیکٹڈ ہیں اور بہت اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، مجھے پتہ ہے بہت مشکل ہے، لیکن اپنا اور اپنے بچوں کی ڈائٹ کا خیال رکھیں. ان کو ہیلتھی ڈائٹ دیں. ان کے لیے غم سنبھالنا اور فیلئر کو مینیج کرنا آسان ہو جائے گا. انویسٹ ان دیئر ڈائٹ. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. جب آپ خود محنت کر کے کوئی ایسی چیز بنائیں گی، وہی چیزیں جو وہ باہر سے منگا کے کھاتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ باہر سے منگائیں نہیں، پر تھوڑا پرسنٹیج تو ہم چیک کر لیں. میرا نہیں خیال یہاں جتنی بھی خواتین بیٹھی ہیں سب مانیں گی کہ بلا مبالغہ ہر دوسرے دن ہمارے بچے باہر سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ہر دوسرے دن. اور کیونکہ اب تو ویسے بھی رمضان ہے تو اگر روزے رکھ رہے ہیں تو ان کی تو شان میں کمی نہ آئے. اماں بھی کہتی ہیں ہائے میرا بیبی روزہ رکھ رہا ہے، تو پھر جو مانگے گا بوتل کے جن کی طرح میں حاصل کر دوں گی. تو ٹھیک ہے، آپ ان کی خواہشات پوری کریں، بٹ گیو دیم بیلنس ڈائٹ بیکاز انویسٹمنٹ ان اے گڈ ڈائٹ ول گیو یو اے ویری گڈ ایموشنل، سائیکولوجیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ. اس پر کریں. سائملٹینیسلی 2 اور چیزوں پر انویسٹ کرتا ہے مومن. جہاں وہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑتا ہے، جہاں وہ اپنی ڈائٹ کا خیال کرتا ہے، وہیں سائملٹینیسلی پلیز انویسٹ ان یور ریلیشن شپس، انویسٹ ان یور ہوم. ہم کہتے ہیں انویسٹمنٹ تو باہر ہوتی ہیں جا کے، گھر میں بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اپنوں کے ساتھ بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا اربعن سعادتن، 4 چیزیں لکی ہونے کی علامت ہے. یو آر اے لکی پرسن اف یو ہیو 4 things. اور یہ مٹیریلسٹک چیزوں میں آپ نے کہا ایک اچھا نیک اسپاؤس خوش قسمتی کی علامت ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم سب سمجھ سکتے ہیں نیک اسپاؤس، آپ کا اچھا انڈرسٹینڈنگ رکھنے والا اسپاؤس آپ کے لیے کتنی بڑی نعمت ہوتا ہے. اس پوزیشن کے اندر کہ آپ کا نیک اسپاؤس ہو،
زندگی میں حالات اوپر نیچے بھی ہوتے رہیں، آپ کو ایک دوسرے کا سہارا ہوتا ہے. تو ایک ہے نیک اسپاؤس، گڈ اسپاؤس، دوسرا ہے اچھا نیبرہڈ، اچھا نیبر. یہ بھی اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم خوش قسمتی کی، لکی ہونے کی علامت ہے. پھر آپ نے کہا کشادہ گھر. کشادہ گھر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ بڑا گرینڈ پیلس ٹائپ کا. کشادہ گھر کا مطلب یاد رکھیں جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، جس میں لوگوں کے دل ایک دوسرے کے لیے کھلے ہیں، جس میں لوگ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کی غلطیوں کے ساتھ، ان کی خامیوں کے ساتھ، جس میں لوگ، ایسا گھر ہے جہاں مہمانوں کو ویلکم کیا جاتا ہے، کشادہ گھر. اور پھر آپ نے کہا کمفرٹیبل سواری. یہ 4 چیزیں آپ نے کہا کہ یہ مومن کی لک میں، اس کی خوش قسمتی میں، اس کی سعادت میں علامات ہیں. ظاہری بات ہے سیکنڈری ہیں. آپ کی امیجیٹ اسٹیٹس کے اوپر آپ کا ایمان آتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے. تو اس پورے کا سنopسس جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اس معاشرے کا، اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ڈپریشن بڑھنے کا کیپٹلسٹ سوسائٹیز ہیں. یہ اسی کا آؤٹ کم ہے. مٹیریلسٹک مائنڈ کو کم کریں تھوڑا اپنا، اور یہ صرف کم ہوتا ہے ایک ہی چیز سے، جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے کلام کے سامنے عمل کی نیت سے لا کر بٹھا دیتے ہیں. پھر انسان کے اندر مضبوطی آتی ہے، انسان زندگی کے آزمائشوں کو، فیلئر کو فیس کرتا ہے. ہمارے بچوں میں فیلئر فیس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے ان کو فیلئر فیس نہیں کرائے. ہم نے تو ان کو انتظار بھی نہیں کرنا سکھایا، اس لیے ان کو جب فیلئر فیس کرنا پڑتا ہے تو وہ بالکل نروس بریک ڈاؤن پوزیشن پر آ جاتے ہیں. آپ کو سننے میں آ رہا ہوگا ینگ بچوں کے اندر لائک فرام 25 to 35 نروس بریک ڈاؤن بہت ہو رہا ہے، کارڈیاک اریسٹ بہت ہو رہے ہیں. بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے ہم نے ان کو ایموشنلی اسٹرینتھن نہیں کیا ہے. ہم نے ان کو یہ نہیں سکھایا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، کبھی کبھی ساری محنت کرنے کے بعد بھی نتیجہ ہماری فیور میں نہیں نکلتا، اٹس اوکے، اس میں بھی خیر ہوتی ہے. یہ چیز ان کو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ کے کلام سے جڑیں، اپنی خواہشات کے خول سے باہر نکلیں، اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر سوچیں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں، بلکہ ایک دوسرے کا ہمدرد بنیں. ایسا ہمدرد کہ سامنے والے کے درد کو آپ اپنے جسم اور دل پر محسوس کر سکیں. کیا یہی مسلمان نہیں ہوتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بچپن سے حدیث نہیں سنتے؟ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ اس درد کو محسوس کرتا ہے. یہی چیز ہے جو ڈپریشن کا علاج انشاءاللہ بن سکتی ہے. اب آیت نمبر 5 کی میں اگلی ایکسپلینیشن پر جا رہی ہوں. وہ اگلی ایکسپلینیشن اس میں موجود ایک لفظ سے ریلیٹڈ ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس میں جو لفظ آیا ہے یُعْطِيكَ، 2 چیزوں کا کمبینیشن ہے. کاف آخر میں تو پروناؤن ہے جس کو آپ ضمیر کہتے ہیں، اور یعطی یہ ایک ورب آیا ہے، فعل آیا ہے. دیکھیں آپ نے 2 الفاظ سنے ہوں گے عربی کے. ایک ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عین سے عطا، اللہ عطا کرتا ہے. آپ کہتی ہیں نا اللہ کی عطا ہے، عین سے آتا ہے. عین تو یا اس کو لکھا جاتا ہے، عین تو یا حروف اصلیہ آتا ہے. وہ لفظ یہاں آیا ہے یعطی میں، عطا سے آیا ہے یعطی. ایک اور لفظ عربی زبان میں آتا ہے، آپ پڑھتی ہیں بہت آتا ہے قرآن کی آیات میں، آتو الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کر دو. وہ آتا ہے حمزہ تا یا سے. تو اب اگر آپ لفظ کنسٹرکشن دیکھیں تو جو یہاں پر لفظ آیا ہے وہ بنا ہے عطا سے، عین تو یا. اور جو آتو الزکاۃ میں آتا ہے وہ آتا ہے حمزہ تا یا. اس کا مطلب ہے دونوں ملتے جلتے لگ رہے ہیں، سننے میں جیسے لگ رہے ہیں جیسے اللہ کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی. تو وہاں بھی دینے کی بات ہے، یوکتی میں بھی دینے کی بات ہے، بٹ دینے کا فرق ہے. بیکاز عربی زبان میں کوئی بھی 2 الفاظ ایک دوسرے کا پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے 2 خواتین ہیں، دونوں کے نام عائشہ ہیں، دونوں ایک دوسرے کا ریپلیکا ہوں گی؟ نہیں. بالکل ایسے ہی عربی زبان میں بھی ایسے ہی ہے کہ چاہے الفاظ ملتے جلتے میننگز کے ساتھ بھی ہوں یا ایک جیسے مفہوم کے بھی ہوں، آپ کو ہمیشہ اس میں کچھ نہ کچھ کونوٹیشن الگ ملتی ہے. دیکھیں جو آتا ہے نا آتو الزکاۃ، حمزہ تا یا والا، آتا دینا، اس میں 4 چیزیں یاد رکھیں ہمیشہ ہوتی ہیں. جب بھی آتا ہے آتو الزکاۃ آئے یا آتیناہم الکتاب آئے یا اسی حمزہ تا یا سے آتا ہے تؤتی الملک من تشاء. اللہ ملک دیتا ہے، ڈومینین دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، مقام دیتا ہے جس کو چاہتا ہے.
یہ سارے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں رکھی ہیں یہ آئے ہیں حمزہ تا یا سے. حمزہ تا یا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کم کوانٹٹی میں دینا. مثال کے طور پہ اگر میں آیت پڑھتی ہوں تو تل ملک من تشاء، اللہ طاقت دیتا ہے اس زمین پر جس کو چاہتے ہیں. اب یہ طاقت اللہ کی مملکت کے سامنے کتنی معمولی ہے؟ نہایت معمولی ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اللہ نے مقام دیا معاشرے میں، بٹ دیر ول بی آلویز اینی ون ایلس جس کو آپ سے زیادہ مقام دیا ہوگا. تو یہ جو حمزہ تا یا والی ادا ہوتی ہے اس میں کوانٹٹی کم ہوتی ہے دینے کی. نمبر 2، یہ بہت آسانی سے دی جا سکتی ہے. آپ سمجھیں کہ آپ کو اللہ ایسے ہی دے دے گا، ضروری نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کو آپ کی محنت کے بعد دے، اللہ آپ کو ایسے بھی دے دے گا. نمبر 3، ضروری نہیں ہے آپ کے پاس ہمیشہ رہے، ہو سکتا ہے اللہ آپ سے واپس بھی لے لے. there is a possibility. اور یہ حمزہ تا یا والی ادا میں ہمیشہ ذمہ داری ہوتی ہے. ہماری کچھ نعمتیں حمزہ تا یا کی کنڈیشن پہ آتی ہیں اور ہماری کچھ نعمتیں اللہ کی عطا ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 5 میں کہا آپ کو آپ کا رب جو بھی دے گا وہ اس کی عطا ہوگی، حمزہ تا یا والی نہیں ہوگی وہ. کیوں؟ تو فرق کیا بنے گا؟ جو حمزہ تا یا والی ہوگی وہ ہوگی کوانٹٹی میں کم، آسانی سے ملنے والی، کسی وقت بھی واپس لی جا سکتی ہے، اگر کسی کے پاس طاقت ہے تو اللہ جب چاہے واپس لے لے، اور ذمہ داری کے ساتھ. اس کے مقابلے میں جو آئین سے عطا ہوتی ہے وہ کوانٹٹی میں بے تحاشا ہوتی ہے، وہ کبھی واپس نہیں لی جاتی، اس کے ساتھ ذمہ داری نہیں ہوتی. یہ اللہ کی کوئی خاص عطا ہوتی ہے اور یہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مینشن کی ہے. اللہ آپ کو ایسی نعمتیں دے گا جو کبھی آپ سے واپس نہیں لی جائیں گی، جو اللہ کی طرف سے ابنڈنس رکھیں گی، بے تحاشا کوانٹٹی میں ہوں گی، اور ان کے ساتھ آپ کے اوپر ذمہ داری بھی نہیں ہوگی. کچھ چیزوں میں اللہ کے رسول پر ذمہ داری نہیں تھی، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایکسٹرا آرڈینری اپنی جان کو ہلکان کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ کا ابداً شکور بننا تھا، شکر گزار بندہ بننا تھا. سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی عطا کا ٹرم استعمال کیا ہے. سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا ہاذا عطاؤنا. کتنی کنگڈم دی تھی سلیمان علیہ السلام، اور ان سے کہا تھا ہاذا عطاؤنا فمنن وامسک بغیر حساب. سلیمان تمہاری مرضی ہے، تمہیں جتنی کنگڈم ملی ہے چاہو تو اللہ کے راستے میں دے دو، چاہو روک کے رکھو. Do whatever you want to do. Do whatever you want to do. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کو اللہ ایسی عطا دے رہا ہے جو ابنڈنس میں ہے، کبھی واپس نہیں لی جائے گی، اور آپ کو اس کے ساتھ کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی، اس سے آپ اور آپ کی امت فائدہ اٹھائے گی. اب وہ کون سی عطا تھی آپ کی جس سے امت نے آپ کے ہوتے ہوئے بھی فائدہ اٹھایا، اور آپ کے جانے کے بعد بھی فائدہ اٹھا رہی ہے، اور روز محشر بھی فائدہ اٹھائے گی. جہاں الحمدللہ اتنا میری بات ایک عربک لینگویج پوائنٹ آف ویو سے سن لیتی ہیں، وہاں جتنے یہاں گرامر کے اسٹوڈنٹ بیٹھے میں ان کے لیے بات کریں، باقی لوگوں کو نہ سمجھ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ پڑھتی ہیں سورۃ الکوثر، کیسے شروع ہوتی ہے؟ انا اعطیناک الکوثر. وہ جو اعطینا ہے وہ بھی اسی عطا سے ہے، عین والی عطا سے، عین طا یا. اللہ آپ کو ایسی عطا کرے گا جو ابنڈنس میں ہوگا. حوض کوثر بہت ہیوج پونڈ، اس سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی ہوگی، اور اللہ کبھی اس چیز کو آپ سے واپس نہیں لے گا. کیا حوض کوثر کی آپ پر کوئی ذمہ داری ہے؟ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں. وہاں سورۃ الکوثر میں اعطینا پاسٹ ٹینس آیا ہے بیکاز وہ شیورٹی کے ساتھ ایک ہی دفعہ ملے گا، اور یہاں فیوچر اور پریزنٹ ٹینس آیا ہے یؤتی. اس میں کنٹینیوٹی ہے، اللہ آپ کو دیتا رہے گا. جیسے جیسے آپ کی امت آپ کی مرضی کے مطابق چلے گی، آپ کی سنتوں کو فالو کرے گی، اللہ کی عطا اپنے حبیب پر بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. دس از ان اینڈنگ، ان اینڈنگ. اللہ کے حبیب کی سنتیں جو آج ہم عمل میں لاتے ہیں، جب آپ عمل میں لاتی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں، اور آپ کے لیے عطا کی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں. اب اللہ کے رسول کی سرٹن وہ اس کیٹیگری کی نعمت ہے جن کو اسکالرز یونیک کوالٹیز کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سن سکتے تھے جو کوئی انسان نہیں سن سکتا. آپ نے
امام الذہبی کی کتاب اگر کبھی پڑھیں دلائل النبوہ، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کے علاوہ کئی معجزے، I think it's more than 1000 معجزے بیان کیے ہیں امام الذہبی نے. انہیں میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، وہ جو ایکسکلوسیولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. انہوں نے تو 1000+ بیان کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سن سکتے تھے جو کوئی اور انسان نہیں سن سکتا تھا. اس لیے کہ آپ کی حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان کے پاس سے گزرا کرتے تھے تو آپ کہتے تھے اگر تم وہ سن لو جو مجھے سنائی دیتا ہے تو تم ہنسنا چھوڑ دو اور کھانا پینا چھوڑ دو. یعنی آپ کو قبر میں مردے کو جب عذاب دیا جاتا ہے تو آپ کو وہ آوازیں سنائی دیتی تھیں. اسی طرح سے ایک مرتبہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے ایک آواز سنی جو آپ نے صحابہ سے پوچھا تو صحابہ کو نہیں سنائی دی تھی. اسی طرح سے آپ کو اور بھی کئی چیزیں ملتی ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیبلز کا تسبیح کرنا سننا. پیبلز تسبیح کر رہے تھے اور رسول اللہ سن رہے تھے اور باقی کسی صحابہ کو سنائی نہیں دے رہا تھا جب تک کہ اللہ نے نہ چاہا. اسی طرح اسکالرز کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ سکتے تھے جو کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا تھا. بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ آپ صلاۃ الکسوف پڑھا رہے تھے، کاف سے، چھوٹی کاف سے، کسوف کس کو کہتے ہیں؟ صلاۃ الکسوف. سورج گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے، سورج گرہن کے وقت صلاۃ الکسوف کاف سے کسوف پڑھی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صلاۃ الکسوف پڑھا رہے تھے. اب صلاۃ الکسوف بہت لیندی ہوتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لمبا قیام کرتے تھے. اتنا لمبا، اتنی لمبی وہ نماز ہوتی تھی جب تک کہ وہ پورا سولر ایکلپس ختم نہیں ہو جاتا. آپ اپنی نماز طویل کرتے تھے. اب جب طویل نماز ہوتی ہے، یہ میں نے پہلے سے اس لیے بول دیا ڈسکلیمر، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ صحابہ نے اپنی نماز پڑھتے ہوئے رسول اللہ کے پیچھے یہ کیسے دیکھا. تو اب جب آپ، اٹس ویری نیچرل، اب جب بہت لمبا قیام امام صاحب کر رہے ہیں اور آپ وہاں کھڑے صرف سن رہے ہیں تو آنکھیں تھوڑی آگے پیچھے اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. تو صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، صلاۃ الکسوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے. جب آپ نے صلاۃ الکسوف مکمل کر لی تو صحابہ نے پوچھا، جو فرسٹ رو میں آپ کے ساتھ پہلی صف میں آپ کے پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم نے محسوس کیا کہ آپ نے نماز کی حالت میں ایک مرتبہ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر آپ نے ہاتھ اپنا پیچھے واپس کھینچ لیا، پھر ایک دفعہ آپ قدم میں ایک قدم پیچھے آئے، پھر آپ واپس اپنی جگہ پر چلے گئے. تو یہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کلیریفیکیشن دی، لَقَدْ رَأَيْتُ أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ. اللہ کے رسول نے کہا مجھے جنت دکھائی گئی تھی اور میرے قریب لائی گئی تھی، اتنی قریب لائی گئی تھی کہ میں نے ہاتھ بڑھایا کہ میں اس کا ایک پھل توڑ لوں. یعنی آپ کو وہ جنت نہ صرف نظر آئی بلکہ آپ نے اس انٹینشن سے کہ آپ پھل توڑ لیں اپنے ہاتھ آگے بڑھائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے کہا اگر میں وہ پھل توڑ لیتا تو تم ساری زندگی وہ پھل کھاتے رہتے، وہ پھل کبھی ختم نہ ہوتا، مگر آپ نے توڑا نہیں تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جو تم نے مجھے پیچھے ہوتے ہوئے دیکھا تھا ایک قدم، وہ اس لیے کہ جہنم مجھے دکھائی گئی تھی اور جہنم کو دیکھ کر میں نے ایک قدم اپنا پیچھے کیا، اس لیے کہ جہنم کی آگ اتنی بھیانک تھی کہ جہنم خود اپنا ایک حصہ کھائے جا رہی تھی. جیسے جو چیز جلتی جاتی ہے وہ ایشز میں کنورٹ ہوتی جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنا قدم پیچھے اس لیے کیا تھا کہ جب جہنم اپنے آپ کو کھاتی جا رہی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے، آپ نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، اقیموا صفوفکم فانی اراکم من ورائی. اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، میں تم کو پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو سر گھمانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، آپ کو معلوم ہو جاتا تھا آپ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اور احادیث کے ساتھ ساتھ سیرت کا واقعہ آتا ہے، سراقہ ابن مالک جب تک کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ایک دفعہ قتل کے ارادے سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آئے. اب جب یہ پیچھے سے آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک تھی. حضرت ابو بکر کی نریشن آتی ہے، حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ پیچھے سراقہ ہے اور آپ نے سر گھما کر بھی نہیں دیکھا. یعنی یہ وہ آپ کی عطا میں سے عطا تھی کہ آپ پیچھے سے بھی دیکھ سکتے تھے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسکلوسیولی معجزات دیے گئے تھے. آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک، آپ کا سویٹ
اس میں فریگرنس تھی. کس کی فریگرنس تھی؟ مسک کی فریگرنس تھی. مسک از بیسیکلی گلینڈولر سیکریشنز ہوتی ہیں گزیل یا ڈیئر کی، جو بہت ہائی کوالٹی کا ہرن ہوتا ہے، اس کی ناک کی میوکس گلینڈولر سیکریشنز ہوتی ہیں جس سے مسک پرفیوم بنتی ہے. اور آج بھی دنیا کی ایکسپینسو پرفیومز کے اندر آپ کو مسک کا جو ہلکا سا ٹچ ہے وہ ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کہا کرتے تھے آپ کے پسینے میں مسک کی خوشبو تھی. اور مدینہ کی عورتیں خواہش کرتی تھیں کہ کسی طرح سے ہمیں وہ کرتا جو آپ کا اتارا ہوا ہے وہ مل جائے تاکہ ہم اپنے گھر کو اس خوشبو سے معطر کریں. آپ اپنے گھر میں لبان لگاتی ہیں، آپ اپنے گھر میں ایئر فریشنر کرتے ہیں بیکاز یو نیڈ دیٹ وائب جو اچھی خوشبو کی آتی ہے. سوچیں اللہ کے رسول کے پسینے میں مسک کی خوشبو تھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں شفا تھی. اب کسی بیمار کے جسم پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے تو اس بیمار کو شفا مل جاتی تھی. اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص گنجا تھا، اس کے سر پہ بال نہیں تھے، سارے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرنے والے. سوچیں ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتے اور کوئی گنجا ہوتا تو ضرورت نہیں تھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانے میں. ایک شخص گنجا تھا، سر پہ بال نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر کسی ایکس وائی زیڈ ریزن سے ہاتھ پھیرا. یہ نہیں تھا کہ آپ نے اس لیے پھیرا کہ اس کے بال نکل آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ شفا تھی. آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، کچھ دن کے بعد اس کے بال گرو ہونا شروع ہو گئے، اتنے کہ پھر اس کے سارے بال گروتھ کے ساتھ پورے پراپرلی نکل آئے. ایک صحابی ہے ابو قتیدہ ان کا نام آتا ہے. ابو قتیدہ ایک مرتبہ کنویں میں گر گئے. اور آپ کو پتا ہے کنواں کم سے کم جب صحرا میں بنتا ہے 60 to 70 feet ہائٹ پر ڈگ کرتا ہے، اتنا نیچے جاتے ہیں زمین کے، ڈپینڈنگ اپون دا واٹر ٹیبل 60 to 70 یا 100 feet تک جاتا ہے. تو ابو قتیدہ ایک مرتبہ کنویں میں گر گئے. بچت ہوئی، زیادہ ان کو نقصان تو نہیں ہوا بٹ ان کا ریٹنا ڈسپلیس ہو گیا. آپ نے سنا ہوگا لوگوں کا ریٹنا ڈسپلیس ہو جاتا ہے، تو ان کا ابو قتیدہ کا ریٹنا ڈسپلیس ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا. آپ ڈاکٹر نہیں تھے، آپ اس کو سمجھیں، آپ طبیب نہیں تھے، آپ نے طب نہیں پڑھا ہوا تھا، آپ کے پاس کوئی میڈیسن کی ڈگری نہیں تھی. دیٹ واز ایکسکلوسیو معجزات، اللہ کی عطا. آپ کے پاس ابو قتیدہ کو لایا گیا، آپ نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور ان کی آنکھیں، ان کا ریٹنا ڈسپلیس جو ہوا تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا اینڈ ہی واز کمپلیٹلی ہیلدی فرام ویژن پرسپیکٹو. اس کے بعد ان کا ویژن کبھی جو تھا وہ کمزور نہیں ہوا. اس طرح ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رمد ہو گیا. رمد از کنجکٹیو وائرس، یہ جو پنک آئیز ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں آنکھیں دکھنے آ گئی ہیں، تو وہ رمد کا ایک دفعہ حضرت علی کو جو تھا وہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے ان کو شفا دے دی. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چلنے میں ایک ایکسٹرا آرڈینری انداز دیا ہوا تھا. اٹس ناٹ لائک کہ جس میں آپ بریتھ لیس ہوتے تھے، بلکہ صحابہ کہتے ہیں کن نجری و نبی یمشی، یعنی اگر آپ کو اللہ کے رسول کے ساتھ چلنا ہوتا تھا، اگر ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوتا تھا تو صحابہ کہتے تھے رسول اللہ چل رہے ہوتے تھے اینڈ وی آر لائک رننگ آلموسٹ. جیسے کوئی انسان بہت تیز چلتا ہے تو آپ اس کو کیچ کرنے کے لیے ہلکا ہلکا تیز بھاگ رہے ہوتے ہیں، برسک واک کر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کی چال تھی، آپ کی واک ایسی تھی. بعض صحابہ کہتے ہیں آپ کی واک ایسی تھی جیسے آپ کسی سلوپ سے نیچے اتر رہے ہیں. بریک نہیں لگتی نا آپ کو، آپ جب سلوپ سے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ناردرن ایریاز جاتے ہیں اور آپ واپس پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بریک نہیں لگ رہی ہوتی ہے. اللہ کے رسول سیدھی سڑک پر بھی ایسے چلتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے کسی سلوپ سے نیچے آ رہے ہیں. پھر آپ کا بہادر ہونا ایکسٹرا آرڈینری تھا. اب یہ وہ ساری کوالٹیز ہیں جو آیت نمبر 7 سے پہلے آ رہی ہیں، اور ذہن میں رکھیں یہ ایک وہ بچہ ہے جس کو اللہ نے نبی بنایا ہے جو یتیم تھا. اور یتیم لوگ، یتیم ہمارے معاشرے کے یتیم زیادہ تر بڑے انڈر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اس لیے کہ معاشرہ ان کو گرو نہیں ہونے دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ادا کہ آپ ایکسٹرا آرڈینری اسٹیمنا رکھتے تھے، فزیکل اسٹیمنا. آپ نہایت بہادر تھے. ایک مرتبہ مدینہ میں رات کے وقت میں بہت ان یوزل بلاسٹ یا کوئی آواز سنائی دی، ان یوزل. اب مثال کے طور پر رات کے 2 بج رہے ہیں، سب سو رہے ہوں گے، آپ سو بھی نہیں رہی، چلیں جاگ رہی ہیں فار ایکس وائی زیڈ ریزن، بٹ آپ کو باہر روڈ پر فائرنگ کی آواز آتی ہے. آپ کیا کرتی ہیں؟ اسپونٹینیسلی کیا کرتے ہیں؟ سب باہر جاتے ہیں یا دروازے؟ اسپونٹینیس ہے نا، دس از اسپونٹینیس نیچرل ریئیکشن. جب کوئی بہت ایسی ایکسپلوسو قسم کی آواز آتی ہے انسان نیچرلی کمرے میں بند ہوتا ہے. تو یہی ہوا، مدینہ میں ایک بڑا بلاسٹ ٹائپ آواز کوئی آئی
تو جتنے بھی مدینہ کے لوگ تھے جنہوں نے اس آواز کو سنا سب لوگ اپنے گھروں میں بند ہو گئے، ایک دم سے سناٹا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر آئے، ابو طلحہ کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا، اس پر سیڈل بھی نہیں تھا ابو طلحہ کے گھوڑے پر۔ اگر آپ نے کبھی ہارس رائڈنگ کی ہے سیڈل کے بغیر، بہت مشکل ہوتا ہے گھوڑے پر بیٹھنا۔ آپ سیڈل کے بغیر گھوڑے پر بیٹھے اور تلوار ہاتھ میں لی اور اس کو دوڑاتے ہوئے اس ڈائریکشن پہ اپنے حساب سے گئے جہاں سے آپ کو لگا تھا آواز آئی۔ تسلی کر لی جب کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور جب مکمل تسلی ہو گئی پھر واپس آئے اور لوگوں سے کہا لن تراہو لن تراہو، ڈو ناٹ بی افریڈ آف اٹ، دیر از نتھنگ، میں نے دیکھ لیا ہے، تسلی کر لی۔ اتنے بہادر تھے کہ خود جا کر دیکھا، آ کر باقیوں کو بھی کمفرٹ دے دے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کبھی آپ کہتے کوئی لگ رہا ہے کوئی روف پر چل رہا ہے رات میں 2 بجے، 4 کمروں میں چھپ جائیں گے، کوئی ایک بہادر ہوتا ہے، میں دیکھ کر آتا ہوں کون ہے۔ اب وہ جو ایک دیکھ کر آتا ہے بہادر کون ہے، جیسے وہ واپس آ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، سب بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل وہی والی حالت ہے کہ جو ایک کریجیس انسان ہوتا ہے وہ باقیوں کے خوف کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کریج، یہ بہادری موجود تھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نریشن آتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں میں نے ہر غزوے میں یہ چیز ایکسپیرینس کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کا مقابلہ بالکل شروع کی صفوں میں کیا کرتے۔ ہماری طرح کے لیڈر نہیں، سپاہیوں کو بھیج دیا آگے شہید ہونے کے لیے اور خود بیٹھے ہیں پیچھے ٹھنڈے آفیسز کے اندر، جاؤ جا کے تم شہید ہو جاؤ، ہم یہیں بیٹھ کر پھر تمہارے اوپر جو ہے وہ پالیٹکس کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں کھڑے ہو کر بہترین طریقے سے دشمن کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں جہاں جب بھی جنگ انٹینسیفائز ہوتی تھی، جنگ میں ایک انٹینسٹی آتی تھی اور لوگ شہید ہونے لگ جاتے تھے یا لوگ مارے جانے لگ جاتے تھے، ہم دیکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے سامنے فیس ٹو فیس آ کر مقابلہ کرتے تھے۔ اور حضرت علی کہہ رہے ہیں ہم میں سے بہت سے صحابہ رسول اللہ کو شیلڈ بنا لیا کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ کی حفاظت میں تھے۔ تو بہت سے صحابہ، ہر طرح کے صحابہ ہوتے ہیں نا، بعض وہ صحابہ بھی تھے، وہ صحابیات بھی تھیں جنہوں نے اپنے سینوں پر تیر کھائے کہ اللہ کے رسول کو تیر نہ لگے، لیکن بعض ایسے بھی تھے کہ جن کو جنگ میں تو آ گئے اس لیے کہ ایمان تھا، جب رسول اللہ جا رہے ہیں تو ہم کیسے نہ جائیں، ایک لحاظ میں چلے گئے، بٹ جب دشمن سامنے آ گیا اور دشمن طاقت لے رہا ہے تو ڈر جاتے تھے، ڈرتے تھے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں وہ رسول اللہ کو شیلڈ بنا لیا کرتے تھے۔ اس سے آپ کو اسلام کی خوبصورتی بھی نظر آئے، سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا کرے، کیونکہ میں 5 وقت کی نماز اتنے سکون سے پڑھتی ہوں تو میرے سب بہن بھائیوں کو چاہیے کہ بالکل میری طرح رول ماڈل مجھے بنا کر نماز پڑھیں، یہ نہ کیا کریں۔ الحمدللہ نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ ان کے حق میں دعا کریں، آپ اپنا اخلاق اتنا اچھا کر لیں کہ ان کا بھی دل کرے آپ کے عمل کو دیکھ کر اسلام کی خوشبو محسوس کریں۔ یہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہر ایک انسان اپنے ایمان میں اپنی طرح سے آگے بڑھتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا میں، یہ تو دنیا کی میں نے آپ کی بہت چند آپ کے معجزے آپ کے سامنے رکھے، بے تحاشا معجزے اللہ کے رسول کے اس طرح کے احادیث میں ملتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ اسی عطا کے اندر جو اللہ اپنے حبیب کو عطا کرے گا اس میں ایک یہ ہے کہ سب سے زیادہ فالوورز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، ان سب میں سب سے زیادہ فالوورز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ اٹس ویری لاجیکل، اس لیے کہ باقی سب کی رسالت اور نبوت اور پروفٹ ہوڈ ٹائم باؤنڈ ہے، آپ کی پروفٹ ہوڈ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، آپ کی پروفٹ ہوڈ کو انلمیٹڈ کیا گیا ہے ٹل دا ٹائم قیامت ٹائم نہیں ہوگی۔ تو اس حساب سے آپ کے فالوورز تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے زیادہ ہوں گے، پلس ایک اور ایج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے جو اسی عطا میں آتا ہے، آپ کی امت کے 70,000 مسلمان بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ اعجاز، یہ انعام کسی نبی، کسی رسول کے امتیوں کو نہیں دیا کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ 70,000 مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے 70,000 امتی جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ تو صحابہ نے کہا 70,000، ان کو لگا ہوگا یہ کیا اللہ کے رسول ہے تو بہت چھوٹا سا نمبر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگے ہر انسان نے 70,000 کا حق ہوگا۔ And when you will calculate
It will be 4 अरब 90 करोड़ 70 हज़ार, 4 अरब मुसलमान बगैर हिसाब के। मैंने आपको रसूल अल्लाह की हदीस का एक कैलकुलेशन दे दिया, बिकॉज आपने कहा था 70 हज़ार बगैर हिसाब के जाएंगे, हर एक ने आगे 70 हज़ार का हाथ पकड़ा होगा। सो इट्स बेसिकली 4 अरब 90 करोड़ 70 हज़ार, ये वाला फिगर बनता है। अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल फरमाए, इसलिए हम इस काबिल नहीं है कि हमारा नामा अमाल खोला जाए और हमसे हिसाब लिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी में हदीस आती है, आपने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्नत, मेरा हर उम्मती जन्नत में दाखिल होगा, इल्ला मन अबा, सिवाय उसके जिसने इनकार कर दिया। हम सोचे वो अल्लाह के रसूल का उम्मती, अल्लाह के रसूल का उम्मती होने के बावजूद जन्नत में जाने का इनकार कर सकता? ये मुंह से इनकार नहीं होगा। आपने आपसे पूछा गया पीला या रसूल अल्लाह वमन याबा, इनकार कौन करेगा? आपने फरमाया मन अतानी दखलल जन्नह वमन असानी फक़द अफ़ा, जिसने मेरी इताअत की वो सीधा जन्नत में जाएगा, और जिसने मुझे ठुकराया यानी मेरी नाफरमानी की, समझ लो उसने इनकार कर दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी को मेंशन किया गया है कि आपकी दुनिया में भी खुशी कई एंगल से अल्लाह ने अपने सामने रखी और अल्लाह के रसूल को अता की, आखिरत में भी अल्लाह के रसूल की खुशी का लिहाज रखा जाएगा। अच्छा, अब ये जो आयत है इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आपको भी समझा देते हैं। आयत में आपको मिला है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, सौफा याद है, नियर फ्यूचर में नहीं बल्कि लिटिल लेटर अल्लाह आपको इतना अता करेगा कि आप खुश हो जाएंगे। अच्छा, सौफा कह रहा है थोड़ा मुस्तकबिल में आगे जाके, और फतरदा का फा कह रहा है स्पॉन्टेनियसली आप खुश हो जाएंगे। अगर आपको कहा यह जाए कि इनाम आपको मुस्तकबिल में मिलेगा और खुशी आपको अभी से होना शुरू हो जाए, ऐसा मुमकिन होता है? हाँ ना, होता है। हाँ, अगर कोई आपसे कह दे, समझे आप यहाँ बैठे, अगर आपसे ये कहा जाए कि ईद वाले दिन आपको कोई कार गिफ्ट करेगा, आप आज से खुश हो जाएंगी या आप कहेंगे नहीं मुझे क्या पता, ऐसे ही बोल रहे हैं। डिपेंड करता है किसने कहा है। एक तो हम कह रहे हैं ऐसे आपको छेड़ने के लिए, तो आप कहेंगे तो छेड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। फर्स्ट कह रहे हैं आपके अब्बू कहते हैं आपसे, आपके हस्बैंड कहते हैं आपसे आपको ईद वाले दिन कार मिलेगी, तो फिर उम्मीद बंधेगी। जहां उम्मीद बंधेगी तो आप आज से ही खुश हो जाएंगे। तो यही चीज है यहाँ पे, अल्लाह ने अभी अपने हबीब को इमीडिएटली ये सारे इनाम नहीं दिए। जब सूरह दोहा नाज़िल हुई, अल्लाह ने कहा था लेटर इन फ्यूचर आप बहुत खुश होने वाले हैं, इसलिए कि अल्लाह आपको बहुत अता करेगा। बट जिस वक्त जिसने ये कहा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत है और वो अपने वादे पूरे करता है, तो उसका तो कहना ही काफी था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए कि यकीनन अल्लाह ने अभी इनाम दिया नहीं, लेकिन इनाम का सोचकर ही इंसान में एक्साइटमेंट आ जाती है। इनाम का सोचकर एक्साइटमेंट आती है, मेरा ये जुमला याद रखिएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब युक्ति का कहा गया था, तब भी आपको बताया था ऑब्जेक्टिव नहीं है कि अल्लाह एग्जैक्टली क्या अता करेगा, तो अनलिमिटेड का बस तो फिल्माना थे। जब अल्लाह के रसूल से कहा गया फतरदा आप खुश हो जाएंगे, तो ये नहीं बताया गया कि किस किस तरह खुश होंगे या किस किस चीज पर खुश होंगे। तो स्कॉलर्स कहते हैं आप अल्लाह से खुश हो जाएंगे, अनलिमिटेड है। आप तकदीर पर खुश हो जाएंगे, ये भी अनलिमिटेड है। आप अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाएंगे, ये भी अनलिमिटेड है अल्हम्दुलिल्लाह। आप अल्लाह के अदल पर राजी हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे। सो द स्कोप इज अनलिमिटेड जब अल्लाह ताला किसी चीज को ऑब्जेक्ट लाकर स्पेसिफाई नहीं करते। अब हमने इस एक्सप्लेनेशन में ये कहा कि जब आपको इनाम मिलने की तवक्को होती है, तो आप अभी इनाम मिला नहीं उससे पहले एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, क्या ये आयत मुझसे भी कुछ कह रही है और आपसे भी कुछ कह रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कलमा गो मुसलमान हैं और हमें भी मालूम है कि अल्लाह हमें नियर फ्यूचर में ना सही फार फ्यूचर में इंशाल्लाह जन्नत देगा, इंशाल्लाह। हमारा ईमान है और हम कहते हैं ये अल्लाह का वादा है। क्यों? इसलिए कि हम अल्लाह के रास्ते पर कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा यहाँ बैठना, आना, वक्त लगाना, रोज आकर अल्लाह के कलाम को समझना, ये उसके रास्ते की कोशिश। अब जब हम उसके रास्ते की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके लिए कुरान के वादे हैं, अल्लाह कोशिश करने वालों को जन्नत देगा।
اب جب آپ اللہ کا وعدہ سنتی ہیں تو آپ کا تو یقین ہے وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ حق ہے، تو جنت کا سوچ کے ہمیں ایکسائٹمنٹ بھی نہیں آنا چاہیے. ہم میں سے ہر انسان کو کسی بھی دنیا کی چیز کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا آپ کو کار ملے گی تو کتنی ایکسائٹمنٹ ہوئی آپ کو. ابھی میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ سب کو جنت ملے گی تو ویسے بیٹھا. That's the difference between us and صحابہ. ان کو کوئی کہتا تمہیں گجرا ملے گا اور گھر ملے گا اور تم کو جو ہے کنواں ملے گا اور تم کو باغ ملے گا. اس کے مقابلے میں کوئی ان سے کہتا تم کو جنت ملے گی تو ان کے چہرے کی خوشی الگ. Try to develop this kind of a feelings in you کہ جنت کا سوچ کر آپ ایکسائٹیڈ ہو جائیں. اگر دلوں ہم تو ویکیشنز کا سوچ کر اس لیے کہ جنت آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی تو ہم ایکسائٹمنٹ کا شکار نہیں ہوتے. ایکسائٹیڈ ہو جائیے. فتح و دام میں ایکسائٹمنٹ ہے. خوشی اس لیول کی ہو that you get excited, you get the courage to do more and more righteous deeds. آپ کو اپنے اندر ہمت نظر آنا شروع ہو جائے. یہ ریکوائرڈ ہے. اس رمضان اپنے اندر جنت کا ڈسکرپشن، اللہ کے وعدے کا یقین اور آنے والے وقت میں اللہ کی اطاعت گزاری پر وقت گزارنا اتنا یقینی سمجھ لیں کہ آپ کو جہاں جنت کی بات اور ذکر سنائی دے آپ ایکسائٹیڈ ہو جائیں ایک دم سے. بالکل ایکسائٹیڈ ایک دم سے. جسٹ لائک جیسے کسی نے آپ کو کسی سنگاپور کا یا بالی کا ٹکٹ لا کے پکڑا دیا ہے عید کے بعد ویکیشن آن، تو آپ کی ایکسائٹمنٹ لیول کیا ہوگی؟ آپ سوتے ہوئے بھی خواب دیکھنا شروع کرتے ہیں. آپ گوگل پہ جا کے بھی سرچ کرنے لگ جائیں گے اور کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو میں ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو کتنا ایکسپلور کرتے ہیں جنت میں؟ کتنی ایکٹیویٹیز ہیں جو میں ایکسپلور کر سکتی ہوں؟ واٹ ہے بس انلمیٹڈ ہے تو ہم کون سا ایکسپلور کریں؟ وہیں جا کے دیکھ لیں گے. مومن جنت کے لیے سپر ایکسائٹیڈ ہوتا ہے. اور یہ کون سا والا مومن ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی لاجک رکھی اور لاجک کے بغیر کام چلتے نہیں اس دنیا میں. وہ انسان جو اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑتا ہے، اللہ کے قرآن کی آیتوں پر عمل کرتا ہے یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اس کا ایک ایک حرف حق ہے. پھر جب اس کے راستے پر عمل میں آگے بڑھتا ہے اور تکلیف اٹھاتا ہے اور قربانی دیتا ہے تو ہر قربانی پر اپنے آپ کو یاد کراتا ہے اللہ کا وعدہ برحق ہے. اللہ مجھے اس قربانی کا اجر جنت کی شکل میں دے گا. اور یہ اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرانا کہ اللہ مجھے جنت کا اجر دے گا، یہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو جنت کے ذکر پر ایکسائٹیڈ کر دیتی ہے. یہی چیز ہوتی ہے جنت کا انسینٹیو کہ اگر ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو ہمیں یقین ہوتا ہے میں توبہ کروں گی اللہ معاف کر دے. میں توبہ کروں گی، میں نماز پڑھوں گی، اللہ میری کوتاہیاں مجھ سے دور کر دے گا. اس لیے کہ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے. کتنی محبت کرتا ہے اللہ آپ سے؟ ہم الفاظ میں بتا سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے؟ ہم الفاظ میں نہیں بتا سکتے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ کہتا ہے اے میرے بندے میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. بعض حدیث قدسی جس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ یہی اللہ کے بندے جن سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے جب یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو سمندر پکارتا ہے. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا. سمندر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ کوئی مخلوق کائنات کی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی. طوعاً و کرہاً وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. تو جب حدیث قدسی کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ جب سمندر اللہ کی مخلوق انسان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سمندر اللہ سے کہتے ہیں ہمیں حکم دے اللہ ہم ان کو چڑھائی کر دیں، ہم ان کو بہا کے لے جائیں. سمندر کے بہنے اور آنے میں تو وقت لگے گا نا. ابھی تو ہم سمندر کے کنارے بیٹھے ہیں اس وقت. فرض کریں اللہ نہ کرے سونامی آئے تو پہلے کون سا علاقہ ڈوبے؟ یہی ڈوبے گا جہاں ہم بیٹھے ہیں اس وقت. اور وہ آگے سوراب بورڈ تک جاتے جاتے چلو آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا، اللہ محفوظ رکھے. تو سمندر کہتا ہے اللہ یہ تیری نافرمانی کرتے ہیں مجھے حکم دے میں ان کو بہا کے لے جاؤں. زمین کہتی ہے اللہ یہ تیری نافرمانی کرتا ہے مجھے حکم دے میں ان کو نگل جاؤں. ہوا کہتی ہے اللہ یہ انسان تیری نافرمانی کرتے ہیں مجھے حکم دے میں ان کو اڑا کر رکھ دوں. فرشتے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے انسانوں کو دیکھتے ہیں. فرشتے اللہ سے کہتے ہیں اللہ حکم دے ہم ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں. حدیث کا مفہوم آتا ہے اللہ کہتا ہے ان کو تو نے پیدا کیا یا میں نے پیدا کیا؟
وہ کہتے ہیں اللہ آپ نے پیدا کیا، تو اللہ کہتا ہے یہ میری مخلوق ہے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں اور وہ رب ہم سے شدید محبت کرتا ہے۔ یہ جو عطا کا معاملہ ہے نا، یہ بڑا ویزیبل ہے۔ ہماری نافرمانیوں پر وہ ہماری سانس نہیں کھینچ لیتا۔ یہی آنکھیں ہماری جس کے اندر 500 پلس 565 میگا پکسل کی اس وقت جو ہے وہ پاور لگی ہوئی ہے۔ آپ کے کیمرے بھی موبائل فون کے اتنے بڑے میگا پکسل کے نہیں ہوتے ہیں، اس کے اندر کروڑوں ریسیپٹرز ہیں، ایک آنکھ کے اندر کے علم سے کروڑوں ملٹی ملینز ریسیپٹر لگے ہوئے ہیں ایک آنکھ کے اندر۔ اللہ نے اتنا اس کا بے تحاشا فلو دے دیا، آپ جیسے دیکھنا چاہیں جب دیکھنا چاہیں آپ آنکھیں کھولتی ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا آپ کو ایک نعمت کا انبار دے دیا۔ بل کیا آتا ہے اس کا؟ بل دیا اس کا کوئی؟ ہاں دیا ہے، ایک بل ادا کرنا ہوتا ہے۔ حرام کام یا وہ چیز جو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے وہ مت دیکھنا، یہ آپ کی آنکھ کا بل ہے۔ اچھا ہم بل ادا نہیں کرتے، ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے وہ جو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے، تو اللہ بتی کاٹ دیتا ہے گورنمنٹ کی طرح۔ گورنمنٹ کی آپ بجلی پہ یہ نہ کریں تو گورنمنٹ بتی کاٹ دیتی ہے۔ اللہ کاٹتے ہیں آپ کی آنکھ کی بتی؟ نہیں۔ یہ تو میں نے صرف ایک آنکھ کا ذکر کیا ہے۔ ہم ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں، ہم پیروں سے گناہ کرتے ہیں، ہم پورے وجود سے گناہ کرتے ہیں، پورے وجود سے ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آخر کیوں کہا فرشتوں نے اللہ حکم دے ہم ان کو تباہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو دیکھ کے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ جس مخلوق کو اللہ نے اتنا پیمپر کیا ہے، اللہ کسی سے نہیں کہتا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے کبھی کہا جبرائیل سے جبرائیل میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ نہیں، اللہ تو جبرائیل کو بلا کے کہتا ہے جبرائیل میں فلاں انسان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے کبھی میکائیل کو بلا کے کہا، آپ نے کوئی حدیث سنی کہ اللہ میکائیل سے کہہ رہا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ نہیں۔ کبھی وہ فرشتے جو سجدے میں جھکنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں ہزاروں ہزاروں سال سے سجدے میں ہیں، اٹھتے ہی نہیں سجدے سے، اللہ ان کو نہیں کہتا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کس کو کہتا ہے تم سے محبت؟ مجھ سے، آپ سے، ہم جو اس کے گناہ گار بندے ہیں ہم سے کہتا ہے اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور حدیث میں آگے کیا آتا ہے؟ تو پھر تجھے بھی تو چاہیے مجھ سے محبت کرنا۔ اتنی محبت والا رب ہو اور ہماری نافرمانیاں ختم نہ ہو۔ ہم قرآن پڑھیں بیک ٹو زیرو، ہم رمضان میں اللہ سے جڑیں پھر بیک ٹو زیرو، ہم اپنی نمازیں پڑھنا شروع کرتے ہیں رمضان ختم ہو بیک ٹو زیرو، ہم قرآن کے کورسز سے جڑ جائیں بٹ زبانوں کو ہم تھام نہ سکیں بیک ٹو زیرو۔ سوچیں خوف نہیں آتا ہمیں؟ کیا حال ہوگا مردے بننے کے ٹائم پر جب ہم سب مردے بن جائیں گے، جب قبر ہمارا نصیب ہوگی، جب وہ دو فرشتے جن کی آنکھوں میں بجلی کی کڑک ہے اور جن کے چہرے سیاہ ہیں، پچ بلیک ہیں، قبر میں آ کر اٹھا کر بٹھا دیں گے، اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی؟ اتنا محبت کرنے والا رب اور ہمیں پرواہ نہیں ہے اس کی۔ اس محبت کرنے والے رب نے محبت کرنے والا رسول دے دیا، رحمت للعالمین۔ چاہتے تو سخت دین بنا کر جاتے ہیں اللہ کے رسول، تو قرآن کی آیات کو بھی ہلکا کر کے گئے ہیں، ایسے کر کے گئے۔ قرآن میں آتا ہے جب تم اپنا حج اور عمرہ کر لو، جب تم صحیح کر لو تو اپنے سر شیو کر لو، آتا ہے؟ اور وہاں پر آتا ہے کہ اپنے سروں کو مونڈ لو، سر شیو کر لو۔ اگر اللہ کے رسول نہ ہوتے تو مرد ہو یا عورتیں ہم سب کو اپنے سر شیو کرنے پڑتے۔ عورتیں سر شیو کرتی ہیں؟ وہاں تو نہیں کہا کہ مردوں سے کہا کہ مرد سارے سر شیو کر لیں عورتیں نہ کریں، وہاں پہ تو آتا ہے اپنا حلق کرا لو، تو لکھو رؤوسکم، جب تم اپنا صحیح اور طواف کر لو، عمرہ ہو جائے تمہارا، اپنا سر شیو کر لو۔ نو ڈفرینسیشن بٹوین مین اینڈ ویمن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ نرمی دین کی، یہ دین کی خوبصورتی، یہ دین کی ڈسکرپشن ہمیں دے کر چلے گئے۔ اسی رب کے گھر سے ہو کے آتے ہیں، وہاں پر مسلمان دکھتے ہیں، پتہ نہیں یہاں کے کیا ہو جاتا ہے، بیک ٹو زیرو۔ ابھی ہم بچوں کی شادیاں کر لیں، ابھی تو میں اتنی ینگ ہوں، آئی ایم جسٹ 16، ابھی تو آئی ایم جسٹ 40، ابھی آئی ایم جسٹ 60، جسٹ 60۔ جس کو 60 سال کی زندگی مل گئی اس کے پاس اس کی بے عملی کی اب کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ جس کو 60 سال کی زندگی مل گئی وہ اپنی بے عملی کی جسٹیفیکیشن اللہ کو نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بنا دیا،
تو جنت کا سوچ کر ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے مومن کو، جو صبح کرتا ہے تو اللہ سے دعا کر کے صبح کرتا ہے، اللہ میرے ہر قدم کو عبادت بنا دے، اللہ میرے سارے کام تو سنوار دے، اللہ مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے کام نپٹا سکوں، اللہ آپ میرے کاموں کو مکمل کرا دیں۔ اب یہ انسان جیسے دن گزارے گا اور جیسے یہ رات گزارے گا، اس انسان کو بھلا جنت یاد نہیں آئے گی تو اور کیا یاد آئے گا؟ جو حرام سے بچتا ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے، جو آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، جو ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہے، جو اللہ کے وعدے یاد رکھتا ہے، اس کو تو اللہ کے وعدے روز یاد رکھنے پڑتے ہیں، so that that person can gain some strength، کہ اس کی ہمت نہ ٹوٹے۔ یہ وہ جنت ہے جس کو مومن پہچانتا ہے، سورہ محمد میں آتا ہے قرآن میں آیت نمبر 6، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، وہ ان کو اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا، عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس کی حقیقت ان کو بتا دی گئی تھی۔ عَرَّفَهَا، مومن اپنی جنت کو پہچان لیں گے، کیوں؟ کہ آپ کے گھر جیسا ایمبیانس اور انٹیریئر ہوگا جنت کا، کیسے پہچان لیں گے جنت؟ عربی زبان میں امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں، عرفہا لہم کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہتے ہیں عرفہ، عرف سے نکلا ہے عین رافا، عرف کہتے ہیں سویٹ اسمیلنگ فریگرنس، آپ کے گھر کی ایک خوشبو ہوتی ہے، کبھی محسوس کی؟ آواز سے جا کے محسوس کرنا، پھر گھر والوں نے کہا کون سی بلی بن گئی ہے، سنتی بلی، آپ کے گھر کی ایک خوشبو ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم اور اس آیت کے ایکسپلینیشن میں امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں کہ مومن جنت میں اپنا گھر اس کی خوشبو سے پہچانے، اور اس کی خوشبو کو ٹریس کرتے کرتے وہ اپنے محل کے دروازے پر پہنچ جائے گا۔ آپ نے سنا ہے جنت کی خوشبو اس کے 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے، اتنی زیادہ خوشبو ہے، اور ہر انسان اس خوشبو کو ایک الگ کیپیسٹی میں لے گا، اور جس انسان کو اللہ نے جنت میں جتنا بڑا گھر دینا ہوگا، جو محل دینا ہوگا، اس حساب سے اس انسان کو اپنے گھر کی خوشبو آئے گی، اور وہ خوشبو اس کو لے جاتے اس گھر تک پہنچا دے گی۔ انسان میں یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، یو کین ٹریس دا فریگرنس۔ بات ان کی ناک بہت اسٹرانگ ہوتی ہے نا، اب سب نارمل بیٹھے ہیں، آپ کہتی ہیں اسمیل آ رہی ہے، آپ کو جلدی کی اسمیل آ رہی ہے، آپ کو اس کی اسمیل آ رہی ہے، بچے کہتے ہیں اماں مجھے تو کوئی اسمیل نہیں آ رہی۔ کبھی کبھی جن بچوں کو بھول رہے تھے اماں باربیکیو کی اسمیل آ رہی ہے، آپ کی ناک ٹریس کر لیتی ہے خوشبو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ریگولر ایک ہی پرفیوم استعمال کرتے ہیں، وہ پرفیوم ان کا تعارف بن جاتی ہے، آپ کو ان کے آس پاس، آپ کو چاہے وہ نہ بھی نظر آئیں، آپ ان کی فریگرنس سے محسوس کرتے ہیں شاید وہ آپ کے آس پاس ہے۔ دس از ہیومن انکلینیشن، اللہ نے انسان میں یہ طاقت رکھی ہے، خوشبو کو فالو کرتا ہے۔ ہر ایپیسوڈ میں اس حدیث پر نہیں جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہر انسان کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر انسان کی۔ کبھی انشاءاللہ کہیں موقع ہو تو اس پہ بات کریں گے، بٹ اس وقت کیا ہے، مومن اپنی جنت کو اس کی خوشبو سے پہچان لے گا، اور پھر الٹیمیٹلی اللہ اس کو وہاں تک پہنچا دے گا۔ تو جنت ہمارا انعام ہے، اگر ہم اللہ کے راستے پر چلنے والے راہی مومن ہیں تو ہم اپنے جنت کے لیے ایکسائٹمنٹ محسوس کرنی چاہیے۔ اس جنت میں ہم نے کیا کیا ایکٹیویٹیز کرنی ہیں، ہمیں اس کا سوچنا چاہیے، چاہے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہے، لیکن ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے رب کے وعدے برحق ہیں، سچے ہیں، اور اس نے اپنے بندوں سے جو جو وعدے کیے ہیں وہ ضرور اس کو پورا کرے گا۔ یہاں پہ الحمدللہ سورۃ الضحیٰ کا یہ حصہ، آیت کا جو دوسرا حصہ ہے، یہ ختم ہوتا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی شک سے نکال دیا کہ آپ کے دل میں کبھی یہ شک نہ آئے کہ اللہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ اب آیت نمبر 6 آگے تیسرا حصہ سورت کا شروع ہو رہا ہے، اور تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی بتایا ہے کہ اللہ نے کیسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی محبت کے ریفلیکشنز رکھے۔ آیت نمبر 6 میں آیا، اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ دیا؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، یہاں پر ایک علم سے بات شروع ہوئی ہے، تو آ جو آیا نا حمزہ زبر، یہ الف نہیں ہوتا، سیدھی شکل کا جو لیٹر آتا ہے اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ایک تو حمزہ ہوتا ہے نا، وہ جو چھوٹی سی آئین کی شکل کا لکھا ہوتا ہے، کیوٹ سا چھوٹا سا، وہ حمزہ ہوتا ہے۔ ایک حمزہ یہ بھی ہوتا ہے جو سیدھی شکل کا ہوتا ہے،
الف کی طرح لکھتے ہیں، لیکن اس کے اوپر جب حرکت آ جاتی ہے، زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت آ جائے گی، اب یہ حمزہ ہے، جب یہ حمزہ آ گیا اس کا مطلب ہے یہاں پر سوال ہے، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا؟ اٹس اے کوشچن. اچھا، سوال کیوں پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیا اللہ کے رسول یتیم نہیں تھے؟ یتیم تھے. کیا اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا. کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا. تو یہ انداز پھر سوال پوچھنے کا کیا ہے؟ یہ والا انداز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ریٹوریکل کوشچن. ریٹوریکل کوشچن کا مطلب ہوتا ہے یہ سوال صرف اور صرف جذبات کے اظہار میں بولا جاتا ہے، اس کا ہاں یا نہ میں آپ کو رپلائی نہیں چاہیے. اس کو کہتے ہیں ریٹوریکل کوشچن جس کا جواب نہیں ریکوائرڈ ہوتا. مثال کے طور پر آپ آپ کے اپنے ہسبینڈ سے یا اپنی بہن سے یا اپنی امی سے باتیں ہو رہی ہیں، اور باتیں ہوتے ہوتے جو ہے وہ بات پہنچ جاتی ہے گلے شکوے ایک دوسرے سے، کبھی کبھی انسان کرنے لگ جاتے ہیں. آپ کی امی کہتی ہیں ہاں بس وہاں بس ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس بیٹھنے کا، ہر وقت اپنی کتابوں میں گھسی رہتی ہوں. تو آپ کہتی ہیں امی کیا میں آپ سے محبت نہیں کرتی؟ اب یہ جو آپ نے کہا امی کیا میں آپ سے محبت نہیں کرتی، یا آپ نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کیا آپ کو مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے، آپ کیا چاہیں گے وہ کہیں نہیں، ہاں نہیں. یہ جو آپ کہتی ہیں کہ آپ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی، یہ اس میں آپ کو جواب نہیں چاہیے ہوتا. یو آر جسٹ انووکنگ دیئر ایموشنس کہ دیکھیں میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں، اٹس انڈرسٹوڈ. یہ میں صرف آپ کو ایک طرح سے جذبات کی تاکید میں کہہ رہی ہوں. یہی انداز ہے یہاں پہ. یہ جو آیا ہے آیت کی بگننگ میں حمزہ زبر، اس کو حمزہ استفہام کہتے ہیں. یہ ریٹوریکل کوشچن کے لیے آتا ہے، ایک جذبات کی اوتھینٹسٹی کے لیے آتا ہے، ایک محبت کے اظہار میں بات کی جاتی ہے. اور وہی انداز اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اڈاپٹ کیا ہے. علم یجد کا یتیمن. اچھا، یتیم کی ڈیفینیشن سمجھ لیں. ایک تو ڈیفینیشن ہے جو کہ آپ کہہ سکتی ہیں اٹس یونیورسل ڈیفینیشن آف یتیم. ایک میں آپ کو دوں گی یونیورسل ڈیفینیشن آف یتیم، آج تو صرف یونیورسل دوں گی، کل انشاءاللہ اس کی عرب کلچر کا یتیم کیا ہوتا تھا اس کی بھی دے دوں گی انشاءاللہ. ایک ڈیفینیشن ہے اس کی جو یونیورسلی یتیم جس کو کہتے ہیں. یونیورسلی یتیم وہ ہوتا ہے جس کے والد کا انتقال ہو جائے، ایک بچہ جس کے والد کا انتقال ہو جائے اور اس بچے نے ابھی پیوبرٹی ہٹ نہ کی، وہ یتیم ہوتا ہے. مطلب یونیورسل ڈیفینیشن آف یتیم کیا ہے؟ آپ یتیم اس بچے کو کہیں گی جس نے ابھی پیوبرٹی ہٹ نہیں کی اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے. آپ کہتی ہیں آپ کا ایک کزن ہے، کہتا ہے میری عمر 50 سال ہے، میرے ابا کا انتقال ہو گیا، میں یتیم ہو گیا. نہیں، وہ یتیم نہیں ہوا. دس از یونیورسل ڈیفینیشن آف یتیم جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. دس از اسلامک ڈیفینیشن آف یتیم. یتیم کون ہے؟ جس کے لیے قرآن میں اتنا ایمفیسس آیا ہے، وہ کون سی ایج بریکٹ ہے؟ وہ بچہ جس نے ابھی پیوبرٹی ہٹ نہیں کی. دس از دی یونیورسل ڈیفینیشن آف یتیم. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، آپ کہتی ہیں مثال کے طور پر وہ جو ہم کہتے ہیں نا، چلے میں آپ کو ابھی بتا دوں، جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ اپنے شوہر سے کہتی ہیں میں تو یتیم ہو گئی. یونیورسل ڈیفینیشن کے مطابق آپ یتیم نہیں ہیں. دیٹس the second aspect of یتیم ڈیفینیشن جس میں عرب استعمال کیا کرتے تھے. کوئی بھی انسان جو کسی بھی اینگل سے دنیا میں ولنریبل ہو جاتا ہے، کسی بھی اینگل سے ولنریبل ہو جائے گا تو عرب اس کو یتیم کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے، بٹ دس از ناٹ the globally renowned definition of یتیم. ادروائز یتیم وہی ہے جو پیوبرٹی سے پہلے پہلے ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کو کیا اللہ نے یتیم نہیں پایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ سیرت پڑھتے ہیں تو رسول اللہ کی سیرت میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا 3 فیز آرفن سٹیجز کا آنا یہ بڑا پرومیننٹ رہا ہے. یعنی آپ 3 طرح سے یتیم تھے یا 3 طرح سے آپ یتیم ہوئے اپنی پیوبرٹی ہٹ کرنے سے پہلے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو والد نہیں تھے، یعنی آپ کی والدہ پریگننٹ تھیں اور آپ کے والد کا وصال ہو گیا تھا، عبداللہ کا وصال ہو گیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ چلی گئیں، سیکنڈ فیز آف یتیمی آپ پر آیا، دونوں والدین چلے گئے. پھر 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا جنہوں نے آپ کی گارجین شپ لی ہوئی تھی وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. تو آپ کا 3rd اسٹیج آف آرفن فیلنگس کا آپ نے ہٹ کیا دوبارہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین انسان، نہ صرف محبوب ترین انسان ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبوب ترین مخلوق ہیں، ہستی ہیں.
ان کو اللہ orphan پیدا کرتا ہے. اس میں اللہ کی محبت انتہائی درجے کی موجود ہے. یعنی پیچھے کی 3 آیتوں میں اللہ نے اپنی محبت کا اظہار ابھی کافی نہیں سمجھا تھا. اللہ نے چوتھی آیت میں بھی، آیت نمبر 6 میں بھی اپنی محبت کا انداز اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنایا. اور دنیا میں آپ کی نعمت آپ کو بتا کے کہ آپ تو یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، نعمت کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، تذکر کیا گیا، اور اس سے آپ کو اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا. اسکالرس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کئی آیات میں صرف اپنے رسول کی محبت سے ایک کیپیسٹی سے بات کی. کئی آیات. اگر میں آپ کو کہوں آپ کا ایک ہوم ورک ہے، اور آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں تو وہاں آیتیں ڈھونڈیں کہ کہاں اللہ کے رسول سے اللہ نے محبت کا اظہار کیا. میرا خیال ہے آپ کو ہر چوتھے 5ویں صفحے پر ایک آیت مل جائے گی جس میں اللہ نے اپنے حبیب سے اپنی محبت کا اظہار کیا. آیات میں اپنی آیات میں رسول اللہ کو انٹیکٹ رکھا ہے. اسکالرز اس کی ایک جھلک دکھاتے ہیں اور میں وہ جھلک آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے اللہ نے قسم کھائی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا هَوَىٰ. اللہ کے رسول کے شہر کی قسم کھائی. اما پارا میں صورت آتی ہے، کوئی بتا سکتا؟ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور قرآن کے آپ پر نزول کی قسم کھائی. وہ صورت جو فریکوینٹلی مرنے والے کے پاس پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے، سورۃ یاسین. یاسین والقرآن الحکیم. اس لیے کہ بہت سے اسکالرس کا کہنا ہے کہ یاسین کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی قسم دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا وَإِنَّ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام میں نے آپ کو پچھلی کلاسز میں ایک بتایا تھا. ساری کائنات سے کہا، سارے انسانوں سے کہا اللہ کو راضی کرو. کہا راضی با رضا رب رہو. اور خود اللہ کس کو راضی کرنے میں لگ گیا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اپنے حبیب کو اپنی محبت کا اظہار اللہ نے ایسے کیا. پھر اسکالرس کہتے ہیں آپ کے چہرے مبارک کی قسم اللہ نے کھائی. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اللہ نے اپنے حبیب کا آسمان کی طرف، کعبہ کی طرف چہرے کا اٹھنا دیکھ لیا تھا. آپ کی زبان مبارک، آپ کی لسان کی قسم کھائی گئی. لا تحرک به لسانک. آپ کے ہاتھ کی قسم لی گئی. لا تجعل یدک مغلولا. آپ کی گردن کی قسم لی گئی یا آپ کی گردن کا ذکر کیا گیا. الی عنقک. آپ کے سینہ مبارک کا ذکر کیا گیا. الم نشرح لک صدرک. آپ کی کمر مبارک کا ذکر کیا گیا. الذی انقض ظہرک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک. آپ کے دل کا ذکر کیا گیا. لنثبت به فؤادک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کانسٹنٹلی بلند کیا گیا. آپ کے غم کا ذکر کیا گیا. فلا تذهب نفسك علیہم حسرات. آپ ان کے اوپر، ان کی بے عملی کے اوپر خود کو حسرتوں میں نہ مبتلا کریں. آپ کی پریشانیوں کا ذکر کیا گیا. لعلک باخع نفسک علی آثارہم. آپ تو ان کے پیچھے خود کو جیسے ہلاک کر لیں گے. تو کانسٹنٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو قرآن میں بلند کیا گیا ہے. کیا بتانے کے لیے؟ کہ اللہ کے رسول کے امتیوں کو اندازہ ہو جائے، انسانوں کو اندازہ ہو جائے کہ رسول اللہ کا مقام اللہ کی نظر میں کیا ہے. اللہ نے اپنی آیات میں رسول اللہ کا ذکر رکھا، ان کے اعضاء کا ذکر رکھا، ان کی کیفیات کا ذکر رکھا. اور ہم مسلمانوں نے کیا کیا؟ ہم نے ہر جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکال دیا. سال میں ربیع الاول کے مہینے میں اپنی خواہش سے انٹری دے دی. جہاں رکھنا چاہا وہاں رکھا، جہاں نکالنا چاہا وہاں نکال دیا. ہمارے اخلاق میں رسول اللہ نہیں ہے، ہمارے معاملات میں رسول اللہ نہیں ہے، ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں رسول اللہ نہیں ہے، ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے نبھانے میں رسول اللہ نہیں ہے، ہمارے گھروں میں رسول اللہ نہیں ہے. ہمارے گھروں میں رسول اللہ آ جائیں. کتنی دفعہ کتنے اسکالر ایسے بات کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول آپ کے گھر میں آ جائیں تو آپ کون سی چیزیں چھپائیں گی؟
کون سی چیزیں ہوں گی جو آپ چاہیں گے کہ وہ اللہ کے رسول کو نظر نہ آئے؟ سب سے پہلے تو اپنا موبائل، اس لیے کہ جس نے موبائل میں جو کچھ بھرا ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ خود جانتا ہے. جس نے گھر میں جتنے اسٹیچو سجائے ہیں، جس نے گھروں میں جتنی تصویریں لگائی ہیں، جس نے اپنا جو لائف سٹائل اپنایا ہے، ہم نے اپنی تعلیم میں سے رسول اللہ کو نکالا. تعلیم میں کتنے ہیں رسول اللہ؟ وہ جتنی اسلامیات ہم میں سے ہر ایک نے بچپن میں اسکول میں پڑھی تھی، کتنی اسلامیات یاد ہے اس میں سے؟ کچھ بھی یاد نہیں ہے. میں بھی آپ سے پوچھوں غزوہ حنین کب ہوئی تھی؟ کتنوں کو یاد ہے؟ آپ نے پڑھی تھی؟ آپ میں سے جنہوں نے اسکول میں اسلامیہ سب نے پڑھی ہے، اسلامیہ اسکول میں جنہوں نے پاکستان سے پڑھا سب نے اسلامیات پڑھی ہے. غزوہ حنین کب ہوئی تھی؟ فتح مکہ کے فوراً بعد. ہمیں یاد نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے ایجوکیشن سے رسول اللہ کو نکالا، اپنے حال حلیے سے رسول اللہ کو نکالا، اپنی عبادات سے رسول اللہ کو نکالا. یہ کیوں امت بھٹک رہی ہے عبادات میں اتنی؟ کیوں ہم اتنے کنفیوز ہیں؟ کیوں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی عبادات کے اوپر اسٹک نہیں ہو سکے؟ بیکاز جہاں خواہشات آتی گئیں وہاں سے عبادت کے ایسنس رسول اللہ والے ہم لوز کرتے گئے. جتنے ہم لوز کرتے گئے ہم سنتوں کو چھوڑتے گئے، اور سنتوں کو چھوڑا تو ہمارا حال یہ ہے. ہماری ہابیز، ہماری ایکٹیویٹیز، ہماری گیمز، ہماری شادی بیاہ، ہماری خوشیاں رسول اللہ ہیں ان کے اندر؟ اپنی شادی کا سوچنا، اپنے اپنے خاندانوں کی شادیاں. ہماری شادیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں اللہ کے رسول؟ اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنے ہمارے حال ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے. تو ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ. ہمیں اللہ نے چنا تھا اور چنا ہے، ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں کلمہ گو بنایا، ہمیں اس انسان کے پیچھے چلنے کی تلقین کی جس انسان کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے ہر حصے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا ہے. وہ رسول اللہ جن کا وصال ہو رہا تھا تو ملک الموت دروازے پر کھڑا تھا، اندر نہیں آ رہا. جبرائیل آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ملک الموت، موت کا فرشتہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، آ جائے. کسی سے کبھی بھی ملک الموت نے اجازت نہیں. یہ مقام ہے اللہ کے رسول کا کہ ملک الموت اندر آنے کی ہمت نہیں کر رہا. جبرائیل کو اللہ بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ ملک الموت اندر آ جائے. رسول اللہ کہتے ہیں آ جائے. ملک الموت اندر آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی کسی کو سلام نہیں کیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اور پھر یہی ملک الموت اللہ کے رسول کو وہ دو آپشنز دیتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے تھے کہ آپ اسی دنیا میں قیامت تک رہنا پسند فرمائیں گے. اللہ پوچھتا ہے یا آپ اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہیں گے. تو اللہ کے رسول نے اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہی. یہ ہیں اللہ کے رسول، یہ ہیں اللہ کے رسول جن کو اپنے وصال کے وقت امت یاد آ رہی تھی. سچ بتائیں، ہم نے اپنے آس پاس جتنے بزرگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے ان کو اپنی موت کے وقت کیا یاد آ رہا ہوتا ہے؟ اولاد یا پیسہ. پیسہ کم، چلو مانا کہ الحمدللہ تھوڑا بہت ایمان ابھی بھی ہم میں ہے. اولاد یاد آ رہی ہوتی ہے، میرے اس بچے کو بلا دو، میں نے اس بچے کو نہیں دیکھا، میرے اس بچے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں، وہ بچہ باہر ہے اس کو بلا دو. موت کے وقت ہم کس کو پکارتے ہیں؟ میری اولاد، میری اولاد. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے وقت کس کو پکار رہے ہیں؟ امتی، امتی. یہ ہے اللہ کے رسول. اور ہماری زندگیوں میں کہاں ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے حبیب کو اللہ نے تو بہترین ٹھکانہ دیا، ہم نے کیا مقام دیا ہے ان کو اپنی زندگیوں میں؟ دس از فوڈ فار تھاٹ فار ایوری ون آف اس. ہماری زندگیوں میں رسول اللہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ کتنا دل چاہتا ہے ان کی بات ماننے کا، کتنا دل چاہتا ہے ان سے ملاقات کرنے کا. اس دنیا میں تو نصیب نہیں ہوئی، مرنے کے بعد ہی نصیب ہو سکتی ہے. تو کس حال میں ملنا چاہتے ہیں؟ یہ وہی اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے قبیلوں کے دل جوڑ دیے. اوس اور خزرج ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، مدینہ کے دو بڑے ٹرائبس. کیا اللہ کے رسول کے پاس محبت کا سیمنٹ تھا کہ آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا؟ ہم چلتے ہیں اپنے حبیب کے پیچھے کہ ہم لوگوں کو جوڑنے والے بن جائیں یا ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے توڑنے والے بنتے ہیں؟ کسی کی برائی کسی سے کر دی، کسی کی بری بات کسی کو بتا دی، کسی کی ذکر کسی سے کر دیا اور ایک دوسرے کو دوسرے سے بدسن کر دیا. وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی تھی.
ہمیں امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس حال میں ملنا چاہیں گے اللہ کے رسول سے؟ کیا مقام زندگی میں دیا ہے؟ اٹس اے ہیوج کوشچن. وہ جو سوال اس آیت کی بگننگ میں اللہ نے اپنے حبیب سے کیا، آؤٹ آف محبت کیا تھا. اے اللہ کے رسول، کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر ٹھکانہ نہیں دیا؟ اللہ نے تو بہترین ٹھکانہ دیا، امتی نے کیا مقام دیا؟ That's a huge question which we should take in our minds and in our hearts. اپنے دلوں میں یہ سوال لے کر جائیں اور تفکر کریں اس سوال کے اوپر. یہ صورت اللہ کے رسول کا تعارف ہے ہماری زندگیوں میں. آپ کو سیرت نہ بھی آتی ہو، آپ کو اللہ کے رسول کی زندگی کی ڈیٹیلنگ نہ بھی معلوم ہو، اس صورت نے آپ کو کافی کچھ بتا دیا ہے. اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بائی دا اینڈ آف دا سورہ آپ اپنے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھا ہوا ضرور پائیں گے. محبت آپ کو آلریڈی ہے اللہ سے بھی اور رسول اللہ سے بھی، لیکن یہ صورت آپ کے دل میں اللہ کے رسول کا مقام ضرور بلند کرے گی. اور جس مومن کے دل میں رسول اللہ کا مقام بلند ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتا. وہ پھر اس راستے پر دوڑنا چاہتا ہے جس راستے کی منزل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ایمان پر موت دے، اللہ ہمیں رسول اللہ کی شفاعت صغریٰ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں رسول اللہ کے پیچھے جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں رسول اللہ کا بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ ہمارے میں جو کمی ہے ایمان کے حوالے سے، ہمیں طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو دور کر سکیں. اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہماری اصلاح کر دے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہماری اولادوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ امت کے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ امت کو مشکلوں اور آزمائشوں میں سے نکال دے، اللہ امت کی مدد اپنے لشکروں سے کرا دے، اللہ امت کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے. اللہ ہماری اولادیں اٹھیں اور اسلام کا فلیگ بیئرر بنے، اسلام کا نام روشن کریں، رسول اللہ کے اخلاق کو تھامیں اور دنیا مانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دے کر گئے تھے اس امت نے اس کا حق ادا کر دیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. اب آپ کا Q&A سیشن. ادھر سے کوئی سوال؟ آج کوئی سوال نہیں؟ عجیب بات ہے، ابھی تک تو کوئی جنت کی ایکسائٹمنٹ ہے یا احساس ندامت زیادہ ہے؟ اچھی بات ہے. اللہ ہماری یہ فیلنگس سلامت رکھے. جی بولیے، کون بول رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ، دو لوگ ایک ساتھ نہیں بولے. پہلے ایک سیکنڈ پلیز، تھوڑا سا مجھے. جی مائک اونچا کیجیے. بات مطلب ہم حساب کتاب میں جائیں گے تو ہم حوض کوثر پہ جب لوگ سامنے آئیں گے تو کچھ لوگوں کو وہ نہیں پہچانیں گے، ان کے چہرے چمکتے تو ہوں گے لیکن نہیں پہچانیں گے کہ انہوں نے اپنے اس چیزیں ایڈ کر لی. نہیں، اب وہ چیزیں مکس کریں. اللہ کے رسول حوض پر امتیوں میں سے جن کو پہچانیں گے وہ ان کے وضو کے اعضاء روشن ہو وجہ سے جائے. پھر کچھ لوگوں کو فرشتے روک لیں گے. اچھا، انہی میں سے. اچھا ٹھیک ہے، انہی میں سے کچھ کو فرشتے روک لیں گے جو وضو والے یعنی نمازی تھے. ٹھیک ہے. اب کلیئر ہو؟ ہاں جی. اور پھر دیکھیے وہ انہوں نے ایڈیشن کی ہوگی اپنے دین میں. ٹھیک ہے. ایک چیز تو یہ مجھے بتائیں کہ جو پہلے ہمارے جو پیرنٹس تھے جیسے مطلب قرآن خوانی کی اور پہلے کہتے تھے 40 بھی اور کوئی بھی اور سب کچھ بھی، تو آئی ایم شیور انہوں نے کہیں سے سنا ہوا تھا، کوئی پکڑ نہیں اگر ان تک علم نہیں پہنچا، لیکن وہ کہاں سے ان تک پہنچا، وہ کہاں کس طریقے سے ان تک گیا. مطلب
دیکھیں میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں. اسلام میں 4 اسکول آف تھاٹس ہیں نا. اس کا مطلب ہے 4 اسکول آف تھاٹس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ چیز کسی ایک میں موجود تھی. ایک بات. دوسری بات, پیچھے کوئی اسکالر تابعین میں تبا تابعین میں ہو سکتا ہے کوئی ایک صحابی موجود ہوں جنہوں نے قرآن اس طرح سے پڑھنے کی کسی ایک کو اجازت دے دی ہو. ابھی میں نے کہا ہر ایک کا ایمان الگ الگ ہوتا ہے. کسی ایک کو اجازت دی اس کی بے چینیوں کو دیکھ کر تاکہ وہ قرآن سے جڑ جائے. تو پھر وہاں تک اجازت صرف اتنی آئی تھی کہ ٹھیک ہے تم اب بیٹھ کر اپنے والدہ کے یا والد کے انتقال کو قرآن پڑھ لو. اب وہ اگلی نسل میں جب گیا تو اس نے 2-4 کو اور اکٹھا کر لیا. پھر اگلی نسل میں گیا تو وہ رسم بن گئی. تو چیزیں اس طرح سے جو شروع ہوئی تھی بالکل ٹھیک چیز سے, لیکن وہ اس طرح سے پھر رسم بنتی گئی. جہاں رسم بنی وہاں پرابلم ہو گئی. اس طرح سے شروع ہوئی. ٹھیک ہے جی. وعلیکم السلام. میرے 2 کوشچن ہیں. پہلا, آپ نے کہا کہ جو تصویر ہم لوگ گھر میں لگاتے ہیں, جیسے کہ آئی تھنک جس فار کلیئر اور جیسے کہ میرے بیٹے نے ایک سینری بنائی ہے, تو یہ بھی اس میں آتی ہے؟ نہیں, میں نے آپ کو میرا خیال ہے اس دن بھی میں نے کلیریفائی کیا تھا. کسی بھی لیونگ آبجیکٹ کی تصویر بنانا اور اس کو ہینگ کرنا اور میں نے اس کو کلیریفائی کیا تھا. بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے بعض دفعہ آپ کو پتہ نہیں چلتا, آپ خرید کے لے آتے ہیں. کارپیٹ آپ نے خریدا پاکستان سے نہیں خریدا, باہر کہیں سے خریدا, اور آپ کو تھوڑے دن کے بعد نماز پڑھتے ہوئے محسوس ہوا کہ اس میں پرندہ بنا ہوا ہے. بٹ اگر اس پرندے میں نمبر 1 اس پرندے میں آنکھیں نہیں ہیں then it's okay. نمبر 2 وہ زمین پہ آنے والی جگہ ہے, بچھا ہوا ہے جہاں پہ, دیوار پر نہیں ہینگ ہوا ہوا, معتبر جگہ پہ, قدموں میں پڑا ہوا ہے, پیروں میں پڑا ہوا ہے. تو اس حد تک انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی. میں جاننا چاہتی ہوں کہ ہمیں کیسے کلیئر پا ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, لیکن ہم اس چیز کو کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کی روٹین سے, آپ کی زبان سے, آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں. آپ کتنی آسانی سے لوگوں کو ان کی زیادتیاں کرنے کے باوجود معاف کر دیتے ہیں. آپ کتنا اپنے آپ کو دنیاوی معاملات سے ایک لمیٹڈ اینگل پر رکھتی ہیں. ایک حد تک دنیا نبھاتی ہیں بٹ دنیا میں انڈلج نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں مل کر آپ کی اللہ سے محبت کو ڈیفائن کرتی ہیں. السلام علیکم. میرا سوال آپ کی آیت سے ہے, علم جدید الدین و فقاوہ. تو اس میں ہمیں کس طرح سے ہم لوگ اس کو لہجے کو پہچان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محبت میں پوچھا کہ کیا میں نے آپ کو یقین نہیں پایا تھا تو آپ کو ٹھکانہ دیا. لہجے سے نہیں پہچانتے, مطلب جیسے اس میں ایک احسان بھی نظر آتا ہے جو ہم لوگ عام طور پہ اس طرح کا کسی سے کوشچن کرتے ہیں کہ کیا میں نے ایسے نہیں کیا, آپ کو دیکھا تھا تو آپ کے ساتھ میں نے یہ کیا. تو ایک احسان والا لہجہ ہے, ایک محبت والا لہجہ ہے. تو اس میں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ, کیونکہ آگے بھی جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں یہی کہا گیا نا کہ کیا آپ کو دعا نہیں تھا تو آپ کو بتائیں. تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ محبت کا انداز ہے یا یہ احسان کا انداز ہے؟ آپ نے پیچھے پوری صورت سنی؟ جی جی. پھر پیچھے کی پوری صورت آپ کو اس گفتگو کے اس کلام کی پوزیشن کو سمجھا دے گی. یہ صورت آئی ہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے, غم سے نکالنے کے لیے. تو جب آپ اللہ کی محبت کو کانسٹنٹلی پہلے بددعا سے دیکھ رہی ہیں تو پھر آپ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ خدا نہ خواستہ اپنے حبیب سے جو ہے وہ احسان جتاتے ہوئے بات کریں. بالکل بھی نہیں. یہاں اللہ کے رسول سے ٹوٹل محبت کا ہی انداز ہے, اسٹارٹنگ فرام پہلی آیت. ٹھیک ہے, اس انداز سے دیا جاتا ہے. جی وعلیکم السلام. عائشہ, میرا سوال نا طریقے آپ کی جو سیشن ہوا تھا آن لائن, جو آپ نے ڈاکٹر چائلڈ کے لیے کہا تھا کہ وہ مدد ٹھیک کرا دے 5 فٹ کی, تو وہ جو آلریڈی پھر اس کے بعد جو بچہ یا بچی وہ محرم ہو جائے گا. لیکن جو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ کپل کے بچے نہیں ہوتے اور وہ ڈاکٹر لیتے ہیں, کوئی چائلڈ نہیں, کوئی بچہ نہیں ہے, تو لینے کے بعد جب ان کی جو اولاد ہوتی ہے اور جو بچہ وہ پہلے لے چکے ہیں, ڈاکٹر چکے ہیں, وہ تو آلریڈی بڑا ہو گیا, تو اس کو ٹھیک نہیں کرا, پھر ان کا کیا معاملہ آپ کو اب یو ہیو ٹو آسک سم مفتی. اگر آپ محرم نامحرم کے رشتوں کی خیال اور ڈیٹیلنگ میں ہیں then you have to ask some مفتی. دیکھیں اڈاپشن اسلام میں ود رولس ہے, ود کنڈیشنز ہیں, اور میں نے وہ کنڈیشنز آپ کو بتا دی تھیں کل کی کلاس میں. اگر کوئی بچہ آلریڈی بڑا ہو گیا, ظاہر ہے وہ 2.5 سال سے اوپر نکل گیا, تو اب رضاعت کی عمر تو نہیں آ سکتی اس کے اوپر. اس صورت حال کے اندر وہ محرم نہیں ہے پھر کسی کا بھی. تو وہ جو گھر کی عورتوں کا پردہ ہے, اگر وہ بچی ہے تو بھی, اگر وہ لڑکا ہے تو بھی. ظاہر بات ہے کہ آپ نے بچی اڈاپٹ کیا تو آپ کے شوہر کی محرم نہیں ہے, اور اگر آپ نے لڑکا اڈاپٹ کیا تو وہ آپ کا محرم نہیں ہے. تو
تو یہ چیز اس طرح بن جاتی ہے. اور اگر آپ کے گھر میں اہتمام ہے محرم نامحرم کے اس کا, تب تو آپ کو بہت کیئرفل ہو جانا چاہیے. بعض گھروں میں نہیں ہوتا, وہ کر رہے ہیں باقی چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں, اللہ ان کے حق میں آسانی کرے. ایک کام ہو گیا, آپ کو معلوم نہیں تھا. لیکن ایک چیز یہ بھی تو ہوتی ہے نا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر عورت کو اڈاپٹ کرنا چاہتی ہے لیکن ہسبینڈ کی ریسٹرکشن یہ ہوتی ہے کہ نہیں میری فیملی میں سے کوئی ہوگا تو لوں گا, نہیں باہر میں کسی کو اڈاپٹ نہیں کرتا تو باہر لے نہیں سکتے کہ اڈاپٹ نہیں کر سکتے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ باہر ڈراپ نہیں کر سکتے. تو جو لیں گے تو ان پہ کیا حکم آتا ہے میرا یہ بھی مشکل سے پوچھنا پڑے گا. جو لیں گے, جیسے اگر یہ جو میں نے آپ کو کل کلاس میں رول بتائے تھے, یا آپ اپنے بھائی کا بچہ لیں یا بہن کا یا کسی آؤٹ سائڈر آرفنیج سے لیں, ان بھی یہی سب پر یہی رولس اپلائی کریں. جی, اٹس اسٹینڈرڈ رول آف اڈاپشن ان اسلام. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ تھا کہ ہمیں تو یہ پتہ نا کہ قبر میں عذاب ہوگا, جیسے کہ آپ نے آج بھی ایک حدیث شریف بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا تھا کہ جو قبر میں عذاب ہوتا ہے. تو جب معراج شریف پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ گئے تھے تو انہوں نے وہاں پہ جنت اور دوزخ میں لوگوں کو سزائیں ملتے ہوئے دیکھا, تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ واللہ اعلم, اللہ تعالیٰ نے ہم کو دکھا دیا تھا پہلے سے. وہ ہمارے لیے عکس ہمیں مجھے نہیں معلوم, آئی کین سے دس, اس کے اوپر میں نے کوئی چیز پڑھی ایسی کہ وہ کون لوگ ہیں ایگزیکٹلی, بٹ اللہ کے رسول کو مشاہدہ کرایا گیا تھا. دیٹ واز دا مشاہدہ. اللہ چاہے تو کسی وقت آنے والے وقت کو پہلے بھی دکھا سکتا ہے, تو آنے والے وقت کو شاید مستقبل کا مشاہدہ کرایا گیا تھا آپ کو, جنت اور دوزخ دونوں چیزوں کا. ٹھیک ہے, اس کے لیے اسکالرز مشاہدہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. واللہ عالم وہ کون سے لوگ ہیں, بٹ ڈز اٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ ود مائی ٹوڈیز عمل. اس مزاج کو بھی بدلیں. صحابہ اس طرح کے سوال نہیں کیا کرتے تھے, جس کا ان کے عمل سے تعلق نہیں ہوتا تھا وہ سوال نہیں کیا کرتے تھے. اسی لیے کہ پھر اس طرح کے سوالات میں پھر انسان الٹیمیٹلی اللہ کو کوشچن کرنے لگ جاتا. جب اس کو اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جنت اور دوزخ میں جو سزائیں دوزخ میں ملنی تھی اور جو نعمتیں اہل جنت کو ملنی تھی اس کا مشاہدہ کرایا. مشاہدہ مطلب ٹریلر نہیں ہوتا ہے فلموں کا, ابھی فلم تو ریلیز نہیں ہوئی ہے نا, سیم تھنگ, ایک مستقبل میں چیز ہونی ہے, اللہ کے اذن میں تو اور اللہ کے کنٹرول میں تو ہر چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مستقبل کا مشاہدہ اپنے حبیب کو کرا دیا, اس کو ایسے کہتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ جی, کون سا؟ جی بولو. وعلیکم السلام. جی, اچھا مجھے پہلے لگا پتہ نہیں کون سی زبان ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی. اچھا بولیے. کریڈٹ کارڈ جو ہے نا اس کے بارے میں مجھے انفارمیشن چاہیے کہ وہ انٹرسٹ جو ہم یوز کرتے ہیں آن ڈسکاؤنٹ لائک will have discount on 30%, 40% off on اور ہر جگہ, تو اس کا کیا سین؟ پلیز ان بینکس پہ چلے جائیں جنہوں نے اپنے اوپر اسلامک بینکنگ کا لیبل لگایا ہوا ہے. یو ول بی ایٹ سیف ہینڈ. وہ میزان ہے. بس میرا آپ کو سمپل جواب ہے, یو ول بی ان سیف ہینڈ. ڈن. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.